السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست دانش جاوید ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کا ہر دل عزیز پروگرام حالات لے کر۔ اس پروگرام میں آج کا ہمارا موضوع ہے مسلمان اور تعلیم، اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہیں جناب زید خالد پٹیل صاحب، اسلامک اسپیکر ہیں۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں زید خالد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں منور پیر بھائی صاحب، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق کورٹ ممبر ہیں اور حاجی غلام محمد اعظم ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں۔ منور پیر بھائی صاحب، آپ کا استقبال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ہمارے تیسرے اور بڑے اہم پینلسٹ ہیں جناب ڈاکٹر ظہیر آئی قاضی صاحب۔ قاضی صاحب، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، قاضی صاحب مشہور پریکٹسنگ ریڈیولوجسٹ ہونے کے علاوہ مشہور تعلیمی ادارے انجمن اسلام کے صدر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی تعلیمی خدمات کا پورا مہاراشٹر لوہا مانتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع ہے مسلمان اور تعلیم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں خاص طور پہ اور عام طور پہ تمام دنیا میں مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کیا ہیں اور مسلمانوں کی تعلیمی حالت کیا ہے۔ آئیے شروعات کرتے ہیں قاضی صاحب سے۔ جیسا کہ آپ کا تعلق تعلیمی معاملات سے بہت قریب کا ہے، آپ ممبئی یونیورسٹی کے سینٹ ممبر ہیں، آپ انجمن اسلام جیسے بڑے تعلیمی ادارے کے پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں، تو آپ تعلیمی معاملات کو، خاص کر مسلمانوں کے تعلیمی معاملات کو بہت گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا تعلیمی سٹیٹس کیا ہے؟ تعلیمی سٹیٹس ایک تو یہ ہے کہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ہمارے بچے جو پرفارمنس دیتے ہیں، جیسا ہم نے انجمن اسلام میں بھی دیکھا، تو وہ ایکسلنس پہ بہت آگے نکل آتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے ہماری کہ بیسک ایجوکیشن جو ہے، خاص کر کے رورل انڈیا میں، شہروں میں تو معاملات ٹھیک ہے، انرولمنٹ ریشو جو ہوتا ہے پرائمری اسکولوں میں، وہ جو ڈائس کے ڈیٹا کے مطابق پاپولیشن کو آپ کمپیئر کریں تو اس سے 50% کم ہے، یعنی 50% بچے جو اسکول میں جانا چاہتے ہیں ان کو داخلے نہیں ملتے، یا تو اسکول وہاں موجود نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ آپ مائنورٹی کنسنٹریٹڈ بلاکس جو جتنے بھی ہیں کنٹریز میں، وہاں دیکھیے بڑے مشکل سے پرائمری اسکولز وہاں آپ کو ملیں گے، اور بہت دور دور تک ملیں گے، اور سیکنڈری اسکولز نہیں کے برابر۔ تو جو بچے پرائمری میں ایجوکیشن حاصل کرتے وہ سیکنڈری میں جا کے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے۔ تو بیسکس یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایلیمنٹری ایجوکیشن کے لیے سہولتیں ہے ہی نہیں، اور جتنے سرکاری مینجمنٹس ہوتے ہیں جو اسکول بنانا ہے وغیرہ، تو ان ایریاز میں مائنورٹی کنسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹس اور بلاکس کے اندر وہ نہیں کے برابر ہیں۔ مثال کے طور پہ کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیز جو لڑکیوں کے لیے اسٹیبلش کیے جاتے ہیں، آپ اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھیے، مائنورٹی کنسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹس یا بلاکس میں ہے ہی نہیں۔ گورنمنٹ کے جو پرائمری سیکنڈری اسکولز ہے بڑے مشکل سے نہیں کے برابر ہے۔ تو ایک تو گورنمنٹ ریلیٹڈ ہوا، اور دوسرا نا امیدی مایوسی کفر ہے۔ اور گزشتہ 15-20 سال میں جو ہمارے ادارے ہیں، ایجوکیشن ادارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں، انہوں نے بہت بہترین کام کیا۔ نہیں تو سچر کمیٹی کا رپورٹ اس سے بھی خراب آتا، لیکن جہاں جہاں انہوں لوگوں نے کام کیے ایجوکیشن کے اندر، وہاں ان کے پرفارمنسز اچھے رہے۔ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں تو مسلمانوں کا کوئی ہاتھ پکڑ ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، پرفارمنس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بہت اہم بات کہی کہ کہیں اسکول نہیں ہیں، کہیں اسکول ریچ میں نہیں ہیں، اور کہیں داخلے نہیں ملتے۔ یہ داخلے نہیں ملتے کو ذرا ڈیفائن کریں آپ۔ داخلے نہیں ملتے یعنی جو جہاں پرائیویٹ ڈومین میں اسکولز ہیں یا کالجز ہیں، تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ڈسکرمنیشن ہے۔ ڈسکرمنیشن ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھیے، مثال کے طور پر بمبئی جیسے شہر میں آپ کو ایک سوسائٹی میں فلیٹ لینا ہو تو آپ کو ملتا نہیں ہے۔ جیسے سوسائٹی اپنے رولز بناتے ہو، ویسے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بھی کہیں نہ کہیں باعث ہے۔ بائس اپروچ ہے۔ ڈاکٹر قاضی صاحب کا کہنا ہے کہ بائس اپروچ ہے، اور انہوں نے مثال دی کہ بامبے جیسے شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سوسائٹیز کئی بار کئی مذہب یا کئی اسکول آف فیتھ کے جاننے اور ماننے والوں کو مکان نہیں دستیاب ہونے دیتی، اسی طرح اسکولوں میں بھی ایسا ہے۔ پیر بھائی صاحب کی طرف آتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ ڈسکرمنیشن تعلیم اور ایجوکیشن کے معاملے میں ہندوستان میں ہوتا ہے؟ اس کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ میں شروع کروں گا، مہاراشٹر میں ایک منسٹر آف ایجوکیشن تھے سر مولوی رفیع الدین، 2 مرتبہ وہ منسٹر رہ چکے۔ اسماعیل یوسف کالج کا معاملہ بھی انہی کے وقت میں حاصل کی گئی تھی وہ زمین وغیرہ۔ ان کے وقت میں ان کی چیئرمین شپ میں ایک کمیشن مقرر ہوا تھا
جس میں مہاراشٹر کے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کی کیا وجوہات ہے یہ معلوم کرنے کے لیے جی جی یہ کمیشن بٹھایا گیا تھا. اور اس کی جب فائنڈنگ 1915 کے قریب وہ فائنڈنگ جب آئی تو یہ نتیجے پہ مسلم قوم پہنچی اور جو معلومات اس کمیشن نے حاصل کی کہ مہاراشٹر کے رہنے والے مسلمانوں کی مادری زبان مراٹھی نہیں ہے بلکہ اردو ہے. اچھا. اور اس ریکمنڈیشن کی وجہ سے آج جو آپ مہاراشٹر میں اردو اسکول آپ دیکھتے ہیں قریباً 4 سے 5 ہزار پرائمری اور ہائی اسکول اردو میڈیم اسکولیں ہیں. یہ اسی کمیشن کی فائنڈنگ کا نتیجہ ہے. بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے پیر بھائی صاحب کہ 4 سے 5 ہزار مہاراشٹر میں اردو اسکول ہیں جو اردو میں پڑھاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے آپ سے بھی اور زید بھائی آپ کی طرف بھی آؤں گا اسی سوال کے حوالے سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کیونکہ ہندوستان میں آج اردو عوام کی زبان پڑھائی لکھائی کی حد تک یا نوکریوں اور پیشے کی حد تک نہیں رہ گئی ہے پریکٹیکلی اگر گراؤنڈ ریئلٹی پہ آئیں تو یہ 4-5 ہزار جو اسکول ہیں یہ جو کھیپ تیار کر رہے ہیں یہ کھیپ کہاں ایڈجسٹ ہوگی؟ میں بتاتا ہوں. پہلے تو یہ کنسیپٹ جو ہے کہ اردو زبان سے تعلیم حاصل کرنا یعنی ان کو روٹی روزگار سے دور کرنا یہ صحیح نہیں. کیونکہ آپ ہندوستان میں 80% جو آبادی ہے وہ اپنی تعلیم ورنیکولر میں لیتی, تیلگو میں لیتی, تامل میں لیتی, ہندی میں لیتی, بنگالی میں لیتی. اور یہ سب 11ویں اور 12ویں کے لیول کے بعد میں انجینئرز بنتے ہیں, ڈاکٹرز بنتے ہیں, وکیل بنتے ہیں, کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں بیٹھتے ہیں اور گورنمنٹ جابس بھی حاصل کرتے ہیں. ویسے اردو والے بھی حاصل کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ یہ جو 4-5 ہزار اسکولوں کی بات ہوئی ہے اس میں سے جو 10ویں اور 11ویں اور 12ویں سے بچے جو پاس ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کے سی ٹی ایگزامینیشن میں بیٹھتے ہیں. اور گورنمنٹ کی سی ٹی ہو, انجینئرنگ اسٹریم ہو یا میڈیکل اسٹریم ہو, اس میں باقاعدہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز میں داخلہ ملتا ہے. آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ مہاراشٹر میں جو سرکاری میڈیکل کالجز ہے پچھلے سال جو تمام داخلے ہوئے اس میں 10% مسلم بچے تھے. ان کالجز میں جس کی گورنمنٹ گرانٹیڈ کالج ہے جدھر کم فیس بھر کے تعلیم حاصل کی. مسلم بچے تھے یا اردو میڈیم سے پڑھ کے آئے ہوئے؟ اگر مسلمانوں کا آپ جائزہ لیں گے تو مسلم جو بچے پڑھ رہے ہیں نا خاص کر مہاراشٹر میں یہ 3 اس میں تقسیم ہے. 1/3 بچے جو ہے اردو میڈیم سے پڑھتے ہیں, 1/3 بچے انگلش میڈیم سے پڑھتے ہیں اور 1/3 بچے یا اس سے تھوڑا کم مراٹھی میڈیم اسکول سے پڑھتے ہیں. میں آپ کے پاس آؤں گا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن زید بھائی آپ کی طرف آتا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اردو میڈیم سے اپنے بچوں کو پڑھانے کی سائیکی ہے یہ کیا ہے؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ ہم اردو میڈیم سے اپنے بچوں کو پڑھا کے کہیں مذہب کی کوئی خدمت کر رہے ہیں یا انسیٹ طریقے سے جو اردو کو ہندوستان میں آزادی کے بعد مسلمان کر دیا گیا وہ قوم نے بھی مان لیا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے اور یہ زبان مسلمان ہے, اپنے بچوں کو اگر ہم اردو پڑھاتے ہیں تو آیا ہم دین پڑھا رہے ہیں؟ ایسی کوئی سائیکی کام کر رہی ہے کیا اس کے پیچھے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. دیکھیے ایک لوگوں میں تھنکنگ بنی ہے وہ یہ کہ اردو اسلامک لینگویج ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارا اسلامک کنٹینٹ, نالج, مٹیریل ہمیں اردو زبان میں ملتا ہے اور جب کوئی شخص اردو جانتا ہے تو وہ سارا کا سارا مٹیریل ایکسیسیبل ہو جاتا ہے, مطلب کہ وہ وہاں پہنچ کر وہاں سے نالج حاصل کر سکتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج انگلش میں بھی مٹیریل بہت کچھ اویلیبل ہے اور دوسری لینگویجز میں بھی گریجولی ٹرانسلیٹ ہو کے بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہوتا جا رہا ہے. لیکن اردو میں جو خزانہ ہے وہ دوسری زبانوں میں بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہے. لیکن ہمیں اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایکچولی جو اسلامک لینگویج ہے وہ ہے عربک. قرآن عربک زبان میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں عربک زبان میں ہیں, اور جو عربک زبان کا خزانہ ہے وہ اردو کے کمپیریزن میں کئیوں گنا بہت زیادہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو عربک سے کنیکٹ کرنا چاہیے اور جو اوریجنل لینگویج جو اسلام کی ہے, قرآن کی ہے, وہ لینگویج سے کنیکٹ کر کے اپنی نالج اسلام کی بڑھانی چاہیے. یہ گول ہے. اب اردو زبان میں بہت سارے ایسے ورڈز ہیں عربک کے جو موجود ہے, کئی بار جب آدمی اردو جانتا ہے تو عربک تک پہنچنا اس کے لیے ایک سٹیپ آسان ہو جاتا ہے. یہ ایک بات ہے. لیکن اسلام نے جنرلی نالج کو بتایا ہے ایجوکیشن سے آگے کا سٹیپ. ایجوکیشن کا مقصد ہوتا ہے نالج. بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے میں چاہتا ہوں اسے ڈیفائن کریں تھوڑا سا. لوگ ایجوکیشن تو حاصل کرتے ہیں لیکن نالج نہیں حاصل کر پاتے, کیونکہ کئی بار ایجوکیشن میں مقصد ہوتا ہے بس کیسے بھی ایگزام پاس کر لو, کسی بھی طرح سے ایک ڈگری حاصل کر لو, لیکن نالج حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی. تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے تو پہلی آیت جو قرآن کی نازل ہوئی سورہ 96 آیت نمبر 1 وہیں سے نالج کی امپورٹنس بتا دی, جب اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا. اب جو پڑھنے کہا گیا تو خالی پڑھنے نہیں کہا گیا,
آج لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کو بھول کے پڑھ رہے ہیں. اسلام نے سکھایا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے پڑھ, مطلب پڑھنا ہے اللہ کو یاد رکھ کر. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کو بھول جاتا ہے, کئی ساری ایسی چیزیں انوینٹ کرتا ہے, کئی ساری ایسی مارکیٹ پریکٹسز لوگوں میں آتی ہے جس میں صرف ایک مٹیریلسٹک کلچر اور مٹیریلسٹک گول سامنے رہ جاتے ہیں, جو ایک ایجوکیشن ہے جو بالکل مورل ویلیو سے خالی ایجوکیشن ہو جاتی ہے. تو ہم مسلمانوں کو ایک بات تو احساس ہونا چاہیے کہ اسلام نے ایجوکیشن کو بہت زیادہ انکریج کیا. میں اس بارے میں بہت کچھ اور بتانا چاہوں گا. ساری بلکہ وہ آیتیں, وہ ساری حدیثیں جو علم کے تعلق سے ہے, اس میں دنیاوی علم بھی آتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث. بینیفیشل نالج, اب چاہے وہ مینجمنٹ اسٹڈیز کی نالج ہو, چاہے وہ میڈیسن کی نالج ہو, چاہے وہ کمپیوٹر سائنس کی نالج ہو, چاہے وہ انجینئرنگ کی نالج ہو, جو بینیفیشل نالج ہے وہ سب چیز حاصل کرنے اسلام نے انکریج کیا ہے. آف کورس سب سے زیادہ بینیفیشل نالج تو وہ نالج ہے جو ہماری آخرت سے تعلق رکھتی ہے, جو ہمارے زندگی کے مقصد سے تعلق رکھتی ہے, جو ہمارے رب سے تعلق رکھتی ہے. بے شک زید پٹیل صاحب نے ہمیں بتایا کہ نالج اور ایجوکیشن دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے. آئیے اس فرق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر قاضی صاحب. ڈاکٹر قاضی صاحب, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آج کے لوگ, آج کے انسان اور خاص طور پر آج کے مسلمان ایجوکیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور نالج کو کہیں بھول گئے ہیں؟ ہماری زندگیوں کا مقصد ڈگری حاصل کرنا رہ گیا, اور ڈگری اس لیے چاہیے ہمیں کہ نوکری کرنی ہے, کاروبار کرنے ہیں, یا اپنے آپ کو اپنے سوشل سسٹم میں فٹ کرنا ہے. تو یہ جو نالج اور ایجوکیشن کے درمیان کا فرق ہے, یہ اس مسلم سماج میں کس حد تک ایگزسٹ کرتا ہے, اور اگر کرتا ہے تو یہ بینیفیشل ہے یا نقصان دہ, فائدہ مند ہے, سود مند ہے یا نقصان دہ؟ ہاں, جو سوال آپ نے پوچھا ابھی, اس سے پہلے میں اور ایک موضوع پہ گفتگو کرنا چاہوں گا. جو آپ نے میرے بھائی منور صاحب سے جو سوال پوچھا, اردو میڈیم سے پڑھنے والے بچوں کا مستقبل صحیح نہیں ہوتا, ایک ایسا کانسیپٹ ہے آج کل, وہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. ہم سے پوچھئے, انجمن اسلام کے پاس 40,000 بچیاں تعلیم حاصل کرتے, اس میں سے 75% اردو میڈیم سکولز ہے. اور ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ آپ دیکھیے, یار انتولے صاحب چیف منسٹر بنے مہاراشٹر کے, اردو میڈیم سے انجمن اسلام سے تعلیم حاصل کی. دلیپ کمار صاحب وہاں سے تعلیم حاصل کی, ان کے انگریزی آپ دیکھیے A1 ہے. مجید میمن صاحب آج کل ٹی وی پہ بہت سارے آتے ہیں, وہ وہاں کے اسٹوڈنٹ ہے, بڑی لمبی تعداد ہے. میں آپ کو بیچ میں ٹوک رہا ہوں, یہ تینوں نام آپ نے اس پچھلی نسل کے لیے جب اردو بہت زیادہ موجود تھی ہندوستان میں. نہیں, انہوں نے بھی اردو میڈیم سے پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو امپرووائز کیا. اس زمانے میں تو سب اردو میڈیم سے, رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری اردو میڈیم سے ہوتے تھے, گلزار دہلوی اردو میڈیم سے ہوتے تھے, دھرمیندر صاحب اردو میڈیم سے ہوتے تھے. میں 1000 دوسری قوموں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے نام گنا سکتا ہوں. ہم آج کے سینیریو میں بات کریں, آج کے سینیریو میں بتا رہا ہوں, یہ چیز ایسی ہے کہ ہم نے جہاں ہمارے اردو سکولز ہے وہاں پہ اسپوکن انگلش کے کلاسز لیے جاتے ہیں تاکہ دے کین فیس دی ورلڈ وتھ انگلش. اس طرح سے مہاراشٹر میں ہم نے ایک ریولوشن لایا, یہ قریب 1950 سے میں یہ بات ہوئی. ہم نے گورنمنٹ سے کہا کہ تیسرا سبجیکٹ جو ہوتا ہے انگلش میڈیم اسکول میں, جو کہیں سنسکرت ہوتا ہے, کہیں مراٹھی ہوتا ہے, کہیں گجراتی میڈیم میں ہوتا ہے, تو ہم نے کہا یہ سبجیکٹ اردو میں کیوں نہ ہو. تو 50 مارکس کا اردو میں ہے اور 50 مارکس کا ہندی میں وہ سبجیکٹ ہے. اس سے کیا ہو گیا کہ ہم انگلش اسکول اسٹیبلش کیے اور ساتھ ساتھ اردو پڑھائی جاتی ہے تاکہ ہم اردو سے قریب رہیں. اردو سے قریب رہنا یعنی مذہب سے جڑے رہیں. حالانکہ جیسا انہوں نے کہا کہ عربک ہماری لینگویج آف ریلیجن ہے, لیکن ہماری لینگویج آف تہذیب جو ہے اردو ہے, وہ ہم کو باندھ کے رکھتی ہے. تو یہ کانسیپٹ ہم نے شروع کیا ہے کہ ایک ہی پریمائسس میں اردو میڈیم سکول بھی ہے اور انگلش میڈیم سکول بھی ہے. یہاں کے ٹیچرز وہاں پڑھاتے, وہاں کے ٹیچرز یہاں آتے. اور 2012 میں جا کے ہم نے ایک تبدیلی لائی, وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اردو سکولوں کو سیمی انگلش بنایا ہے. یہ انجمن کا کانسیپٹ سب جگہ ابھی مہاراشٹر میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ میتھمیٹکس اور سائنس انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے اور باقی کے سبجیکٹس اردو میں پڑھائے جاتے ہیں. اردو میں پڑھایا جاتا ہے. یہاں بڑا ایک میں ذاتی طور پہ تجربہ کرتا ہوں, وہ یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ہمارا ایک بچہ اردو اسکول سے تعلیم پاتا ہے اور وہ گرو کرتا ہے, اور گرو کرتے کرتے عملی میدان میں آتا ہے, ایڈمنسٹریٹو سروسز میں آتا ہے یا پولیس سروسز میں آتا ہے, اور اس کے بعد جو اس کے سامنے پریکٹیکل دنیا ہے اس میں اردو کہیں موجود نہیں ہے, کیونکہ تعزیرات ہند جو ہے وہ انڈین پینل کوڈ میں یا بھارتیہ دنڈ سنہتا یا جو کچھ بھی ہے اس میں بدل گئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم اسے اردو کیوں پڑھائیں جب ہمارے پاس دوسرے نظام موجود ہیں. ہم اس بچے کے لیے مشکلیں کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ چاہے ہم اسکول میں اسے 2 کورم پڑھا رہے ہیں, آدھا انگریزی میں آدھا اردو میں, تو کہیں ہم اپنے بچے کی صلاحیتوں پہ زیادہ بوجھ تو نہیں ڈال رہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. آپ دیکھیے اسٹیٹ وائز لیجیے, جیسا
ہمارے منور پیر بھائی صاحب نے کہا کہ آپ مہاراشٹر اسٹیٹ کے ایگزامپل لیجئے. یونیورسٹی میں ہمارے جب گفتگو ہوتی ہے تو وائس چانسلر مراٹھی میں بات کرتے ہیں, ہمارے جب منٹس آتے ہیں تو مراٹھی میں آتے ہیں, ڈائریکٹر آف ایجوکیشن سے جو کورسپونڈنس ہوتا ہے مراٹھی میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ سب انگلش میں ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی جو بچے ورنیکولر میڈیم سے پڑھتے ہیں, بڑے مراٹھی ہو, گجراتی ہو, ہندی ہو, اچھے بچے پرفارمنس کر ہی دیتے ہیں. اسی حوالے سے میں پیر بھائی صاحب کی طرف آتا ہوں. سوال یہ, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مراٹھی میں لوگ منٹس لکھتے ہیں اور منٹس آتے ہیں اور وائس چانسلر بول رہے ہیں تو مراٹھی میں بول رہے ہیں. مراٹھی یا ہندوستان کی دوسری زبانوں کے ساتھ ایک خاص پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کسی ایک خطے, کسی ایک علاقے کی زبانیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم مراٹھی کو لیں تو مراٹھی مہاراشٹر کی زبان ہے, یا مہاراشٹر میں اس زبان کی حکومت ہے, بولنے اور سمجھنے والے لوگ موجود ہیں. یہی مراٹھی کے منٹس آپ دلی میں پڑھ کے بتائیے, مراٹھی کے منٹس آپ ساؤتھ میں یا یو پی میں پڑھ کے بتائیے, تو نہ کسی کو سمجھ میں آئیں گے, نہ کوئی بولے گا, نہ سمجھے گا. اردو کے ساتھ ایک المیہ یہ ہے کہ وہ سارے ہندوستان کی زبان تھی اور سارے ہندوستان کی زبان نہیں بھی ہے, کسی ایک خاص اسٹیٹ کی زبان نہیں ہے, کسی ایک خاص علاقے کی زبان نہیں ہے, جہاں پر سب کچھ اردو میں ہوتا ہو. اور زبان جیسے مثلاً مہاراشٹر میں مراٹھی مدعا مذہبی مدعے سے بڑا مدعا ہے, مراٹھی زبان کا مدعا, اور اردو کے ساتھ ایسا نہیں ہے. پورے ہندوستان میں کہیں بھی اردو جو ہے وہ کسی مذہب یا کسی دوسرے تعصب سے اوپر اٹھ کے اس کی وکالت کرنے والا کوئی ہو, ایسا نہیں ہے. تو آپ پیر بھائی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اردو ہم اپنے بچوں کو دے کے اور ان کی پرسنالٹی میں یا ان کی محنت میں کہیں ایک اسپلٹ ڈال رہے ہیں, انہیں ڈبل محنت کروا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی, کیونکہ تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اردو میں پڑھو اور تم اردو میں یاد رکھو کیونکہ تمہیں اپنا لٹریچر پڑھنا ہے, اور اس کے بعد تم ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنو اور آئی پی ایس اور آئی ایس آفیسر بھی بنو, اور اس چکر میں وہ چوچو کا مربع بن کے رہ جائے, نہ اردو والے رہے. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کتنی مذہبی نالج ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں, مجھے اور میری نسل کے بچوں کو یا میرے بچوں کو کتنی, ہم سب جانتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی پوری جنریشن کو خراب کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھا جائے نا, جیسا میں نے پہلے کہا کہ 80% جو عوام تعلیم حاصل کرتی ہے وہ ریجنل لینگویج میں کرتی ہے. ایک بیچ میں ایک سروے آیا تھا کہ آل انڈیا سروسز, یعنی یو پی ایس سی, اس قسم کی جو سروسز ہے, اس میں کتنے افسر جو ہے وہ انگلش میڈیم اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ 60 to 70% جو ہے نا وہ سب ورنیکولر سے آتے ہیں, یا تو تامل ان کی مادری زبان ہے, یا تیلگو مادری زبان ہے, یا اور کوئی زبان ہے. آپ کو ٹوک رہا ہوں اسی حوالے سے, جہاں ہم تامل یا دوسری, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تامل یا دوسری زبانوں کی جہاں بات کرتے ہیں, وہاں ان کے کورم کے 80% لوگ تامل میں ایگزام دے رہے ہیں, انگریزی اور اردو اور باقی سب ملا کے 10% میں. یہاں پرابلم یہ ہے کہ اردو والے 10% ہیں, باقی 90% مراٹھی یا انگریزی میں ایگزام دے رہے ہیں. دیکھیے, پہلے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ مختلف یعنی زبانوں کا ملک ہے. جی بے شک. اور انگلش زبان جو ہے نا وہ اتنی مضبوط اور پاپولر کیوں ہوئی؟ آزادی کے فوراً بعد لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ تمام زبانیں جو خاموش رہی ہے پچھلے 200 300 400 سالوں سے, وہ اٹھ کھڑی ہوں گی اور انگلش کا چلن جو ہے وہ ہندوستان کے باہر چلا جائے گا. تو ایسے ہی کچھ ریجنل زبان کے پریمیوں نے رورکی انجینئرنگ کالج کے پرنسپل کے سامنے دھرنا لے کے گئے کہ ہم چاہتے ہیں اب ہندوستان آزاد ہو گیا, انگریز یہاں سے بھگا دیے گئے, ابھی آپ نے پوری اونچی تعلیم جو ہے وہ ہندی میں لینا چاہیے یا ریجنل لینگویج میں لینا چاہیے. وہ پرنسپل نے اس ڈیلیگیشن کو لائبریری میں لے گیا اور ادھر بتایا کہ 50,000 کتابیں جو ہے یہ انگریزی میں ہیں, اور یہ انگریزی زبان جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان ہے. اگر کسی ریجنل زبان میں یہ تعلیم ہندوستان میں دینے کی اگر ضرورت پڑے گی تو پہلے ان کو آپ کو اس ریجنل لینگویج میں ترجمہ کرنا پڑے گا, جس کو 50 سال لگیں گے. اور جب تک یہ کام ختم ہوگا تو انگریزی میں اتنی کتابیں چھپتی ہے اور سائنٹیفک اتنا میٹیریل اور کھڑا ہو جائے گا, تو وہ بیچارے خاموشی سے نظریں نیچی کر کے چلے گئے. تو اب اردو کے تعلق سے میں یہ کہوں گا, اور یہ ٹرینڈ آلریڈی سیٹ ہو گیا ہے, جہاں جہاں اردو میڈیم اسکول سماجی اداروں نے قائم کیے, آج سب انگلش میڈیم اسکول بھی قائم کر رہے. اور جیسا قاضی صاحب نے کہا کہ انگلش میڈیم اسکول ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس ایک فارمولا ہے جس کے ذریعے سے ان اسکولوں میں اردو پڑھائی جا سکتی ہے, پڑھائی جا رہی ہے. اور جن مائنرٹی مینج اسکولوں میں انگلش میڈیم چلائی جا رہی ہے اور اگر اردو نہیں پڑھائی جا رہی ہے تو ہم نے ایک ایسا کیمپین چلانا چاہیے جس میں اردو پڑھائی جا سکے. اردو پڑھائی جا سکے, ایسا کمپین چلانا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے, اردو اور مسلمان. اس پہ ہم الگ سے ایک پروگرام کریں گے کیونکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ مسلمان اور تعلیم ہے. ایک آخری سوال کے بعد میں یہ اردو کے ٹاپک کو بند کروں گا, اور آخری سوال زید بھائی آپ سے ہے. سوال یہ ہے کہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ تمام لوگ
ہمارے سماج یا ہماری سوسائٹی سے جو استطاعت رکھتے ہیں، جن کے اندر کیپیسٹی ہے اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں پڑھانے کی یا بھاری فیسز دینے کی، وہ پریفر کرتے ہیں کہ انگلش اسکولوں میں پڑھائیں، اپنے بچوں کو اردو اسکولوں کے قریب سے گزرنے بھی نہیں دیتے. ایک عام پرسیپشن یہ ہے. اور جو بیچارے معاشی طور پہ کمزور لوگ ہیں، جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ بھاری بھاری فیسز اور بچوں کے بہت بڑے بڑے خرچے پڑھائی کے نہیں برداشت کر سکتے، وہ اپنے بچوں کو اردو اسکول کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ایسا کوئی ڈسکریمنیشن کیا موجود ہے؟ دیکھیے یہاں پر جیسے کہ آپ نے بالکل اور صحیح کہا. اس میں میں اور سوال کو پورا کر دوں، کیا اسلام کا لینگویج کو لے کر کوئی نقطہ نظر ہے؟ جی، جیسے کہ آپ کے کمنٹ میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ لینگویج کے ڈسکشن سے اوپر کا موضوع ہے. جو آپ کا موضوع ہے ایجوکیشن اور مسلم، جی جی جی، اب یہ موضوع کا انصاف کے ساتھ انصاف تب ہوگا جب ہم یہ لینگویجز سے اوپر اٹھ کر یہ سوچیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز میں مقصد یہ ہوتا ہے ایجوکیشن حاصل کرنا. اگر مان لیجئے کہ لوگوں کا پرسیپشن یہ چینج ہوتا ہے کہ سب سے اعلیٰ معیار کی تعلیم صرف ہماری اردو میڈیم سکولز میں مل رہی ہے، جو ٹاپ آف دا مارکیٹ، بیسٹ سٹینڈرڈ. کیونکہ یہ بات تو انڈرسٹوڈ اور نون ہے کہ ایک ایوریج ہیومن بینگ اپنے مینٹل کیپیسٹی کا 10% بھی استعمال نہیں کرتا. اللہ نے کیپیسٹی بہت ساری دی ہے، اور وہ کیپیسٹی کے اندر بہت ممکن ہے، اور بلکہ وہ جو ایج ہوتی ہے لینگویجز سیکھنے کی، وہ ایج کے اندر جتنی لینگویجز بڑھا دی جائے اتنی کیپیسٹی اور اوپن اپ ہوتی ہے. اس میں کوئی وہ کمی نہیں ہوتی ہے، یعنی کیپیسٹی کم نہیں ہو رہی بلکہ ایک ان یوز کیپیسٹی ہوتی ہے جو ایک شخص استعمال کر سکتا ہے. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ جو لوگوں میں ایک پرسیپشن ہے کہ بیٹر کوالٹی آف ایجوکیشن ہمیں فلاں مشنری اسکول میں ملے گی یا فلاں انگلش میڈیم اسکول میں ملے گی، یہ پرسیپشن ہے جو مین بات ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ کیسے ہمارے تعلیمی اداروں کے سٹینڈرڈز اور بیٹر ہو سکتے ہیں. جیسے اسلام نے سکھایا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. جو کچھ کر رہا ہے ایک انسان بیسٹ طریقے سے کرے، خوبصورت طریقے سے کرے. آپ اینکر ہیں، آپ خوبصورتی سے اینکر کا کام کریں. ہم لوگ پینلسٹ ہیں، ہم خوبصورتی سے وہ کام کریں. کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی سوشل سروس انسٹیٹیوٹ ہے، میڈیا انسٹیٹیوٹ ہے، وہ سب اپنے کام کو بہترین طور پر کریں. وہ ایک ریکوائرڈ چیز ہے اسلام میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے وہ لبریٹنگ چیز انسانوں کے سامنے لائی تھی جس سے کہ لوگوں کے مائنڈز لبریٹ ہوئے کئی بلائنڈ بلیف سے، اندھ وشواس سے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا 24 جگہوں پر افلا تعقلون، کیا عقل نہیں استعمال کرو گے؟ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا افلا تبصرون، کیا تم لوگ دیکھو گے نہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم لوگ غور نہیں کرو گے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو عربوں کا کیا حال تھا؟ یہ حال تھا کہ سب سے جاہل قوم جس میں لکھنا پڑھنا بالکل ریئر بات تھی، لٹریسی بہت کم تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن اور لٹریسی کو اس قدر انکریج کیا کہ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے کہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ جو بدر کے جنگ کے جو قیدی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں آزاد ہونا ہے، ان یعلموا اولاد الانصار الکتابۃ، آزاد ہونا ہے تو اتنے سال کے بچوں کو تم لوگ لکھنا پڑھنا سکھاؤ. امیجن کریے وہ تھے جنگ کرنے آئے تھے، دشمن تھے، اور دشمن کو بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچر. دشمن کی نالج سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا. اور ہم یہ آج تک سیکھ رہے ہیں کہ بھئی کہیں اگر کسی کے پاس کوئی کیپیسٹی ہے، کوئی کیپیبلٹی ہے تو ہم اس چیز کا استعمال کریں. لیکن یہاں پر اگر لوگوں میں پرسیپشن چینج ہوتا ہے تو وہ کوئی دور بات نہیں ہے کہ لوگ لائن لگائیں گے اردو اسکولز کے پاس کہ ارے ہم لوگوں کو ایڈمیشن چاہیے کسی طرح سے. اور الحمدللہ کئی جگہوں پہ سینیریو ایسا چینج ہو بھی رہا ہے الحمدللہ، جیسے کہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا. چلیں اس ٹاپک میں پلیز کرنا چاہوں گا پلیز کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا اردو مسلمانوں کی زبان ہے یا اسلام میں کسی زبان کا کنسیپٹ ہے کیا. تو جب ہم انگریزی کی بات کر رہے تھے، بہت ساری ویسٹرن ممالک میں اور یورپ میں انگریزی کا چلن ہے، لیکن ایسے ممالک جیسا چین ہے، جاپان ہے، روس ہے، کوریا ہے، یہاں پر انگریزی میں سائنٹیفک اور انجینئرنگ اور میڈیکل کی تعلیم نہیں دی جاتی. لیکن وہاں کا بھی جو مسلمان آبادی ہے وہ ادھر کی مقامی زبان میں یہ تعلیم حاصل کرتا ہے. ٹرو. لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے خود کہا IIT کے روڑکی کے حوالے سے کہ ان کے پاس گئے بچے اور کہا کہ انگریزی تعلیم کو ہٹاؤ، ہم اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 50 سال لگیں گے اپڈیٹ کرنے میں اور تب تک دنیا اور آگے بڑھ جائے گی. وہ بات میں نے اردو کے حوالے سے ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ میں نے انڈین کانٹیکٹ کے حساب سے کی تھی. جی. دراصل اتنی ساری ریجنل لینگویجز میں صرف ایک زبان ہے اردو، جس کی پہلی یونیورسٹی 1920 میں عثمانیہ یونیورسٹی قائم ہوئی. جی. اور عثمانیہ یونیورسٹی نے تمام ٹیکنیکل سلیبس، میڈیکل انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے اردو میں ٹرانسلیشن کیا. اور ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں اور بہت ضعیف ہو گئے ہوں گے، زندہ ہے، جنہوں نے اردو میڈیم سے ڈاکٹری کی ہے، اردو میڈیم سے انجینئرنگ پاس کی ہے. لیکن یہ معاملہ کسی بھی اور ریجنل یونیورسٹی یا ریجنل لینگویجز میں یہ نالج جو ہے، سائنٹیفک نالج جو ہے،
वो ट्रांसलेट हुआ हो या अवेलेबल हो। तो इसलिए हमको अंग्रेजी को अपनाना है। और जैसा काजी साहब ने कहा कि महाराष्ट्र इस बारे में इतना खुशकिस्मत है कि जब मिनिस्टर थे रामकृष्ण मोरे, उन्होंने महाराष्ट्र में पहली जमात से अंग्रेजी शुरू की, जो कि पूरे किसी रियासत में उस वक्त नहीं थी, बाद में कुछ लोगों ने की। 6 से शुरू होती थी। जी हाँ हाँ। और सेमी इंग्लिश का भी जो डिसीजन है वो महाराष्ट्र की प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट ने लिया है। इसलिए तमाम रीजनल स्कूलें हैं, वो मराठी हो, हिंदी हो, तमिल हो या उर्दू हो, उसमें सेमी इंग्लिश के जरिए से आप साइंस के सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में सीख सकते हैं, ताकि आपको 11वीं 12वीं और आगे के तालीम में आपको दुश्वारी ना पेश है। एक सवाल उनको पूछा था कि परसेप्शन है कि इंग्लिश मीडियम में बच्चे अगर जाते हैं तो उनका मुस्तकबिल अच्छा होता है, उर्दू मीडियम में गरीब बच्चे जाते हैं। ये हकीकत है। अंजुमन के पास करीब 20 प्राइमरी सेकेंडरी उर्दू मीडियम स्कूल है और हम उसको जिंदा इसलिए रख रहे हैं, मेयारी बना के रख रहे हैं, क्योंकि गरीब से गरीब बच्चा वो स्कूल में जाता है। क्योंकि उर्दू स्कूल जो है वो एडेड है, उसमें फीस नहीं के बराबर है, इसलिए हमने उनको जिंदा रखा है मेयार के साथ। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, हमारी बांद्रा में गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पे हम 50% एप्लीकेंट्स को एडमिशन देते हैं, 50% बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि जगह की किल्लत है। ये क्यों लोग कह रहे हैं कि उर्दू के क्लासेस बंद होते जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, जहाँ मेयारी तालीम दी जाती है वहाँ उर्दू के लिए डिमांड है। नंबर 2, एक बात आपने कही, मेरे पास जो रिक्वेस्ट आते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल केजीज के लिए एंट्री पॉइंट पे, बहुत सारे बड़े बड़े वसीले किसके लिए आते हैं? हमारे इमाम साहब की बच्ची है, इसको एडमिशन दो। मेरे पास कम से कम ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट वहाँ से आती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्या बात है, यानी ये हकीकत है जी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कई सहाबा ज़ैद बिन साबित वगैरह को दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखने कहा ताकि वो लैंग्वेजेस में इस्लाम की दावत पहुंच सके। तो ये सारी लैंग्वेजेस में हम डिवाइड नहीं करते। मराठी लोग देखते हैं कि जैसे उनकी जुबान है, ये भी हमारी है। कोई भी बेनिफिशियल नॉलेज, इंग्लिश और मराठी में कोई हमारे लिए फर्क नहीं है। और मैं आपको एक बात कहता हूँ, अगर जो मैसेज और जो इंस्पिरेशन लोगों ने कैच किया, अगर लोगों ने उस बात का एहसास अपने दिल में ले आया, उनकी जिंदगियों में वो एक विजन पैदा हो गया, तो वो चीज कोई बहुत दूर नहीं है। जो 50 साल जो लगते ट्रांसलेट करने, वैसा मटेरियल उर्दू या अरबिक जुबान के अंदर सारी कॉलेजेस में अवेलेबल हो जाए और बड़े हायर लेवल के एजुकेशन के लिए लोग उर्दू कॉलेज में आके एडमिशन लेने लगे। अगर वो ट्रेंड आ जाए, मतलब जो ट्रेंड उस जमाने में आ गया कि जहालत के जमाने से निकल करके मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स बन गए। देखिए यहाँ नाज़रीन, मेरा ये व्यू है कि मुस्लिम्स वर्ल्ड के कंट्रीब्यूटर्स रहे, दुनिया के इंसानों को देने वाले लोग रहे, यहाँ पे एट द रिसीविंग एंड की जगह एट द गिविंग एंड रहे। और हम चाहते हैं कि हम बेनिफिट पहुंचाए सारे इंसानों को, हमारी कंट्री के लोगों को। और वो चीज फिर से हो सकती है अगर मुस्लिम सिर्फ अपनी दुनिया के विजन पर वापस आ जाए कि वो दुनिया में रह क्यों रहे, ऊपर वाले ने बनाया क्यों। मैं आपके पास वापस आऊंगा और इस सवाल के साथ आऊंगा। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये जो तालीम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, एक दुनियावी तालीम, एक दीनी तालीम, क्या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? लेकिन उससे पहले नाज़रीन, ये उर्दू की बात हम यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह उर्दू पर या लिंग्विस्टिक पर एक अलग से प्रोग्राम रखेंगे, एक पूरा टॉपिक होगा और उस पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे पैनलिस्ट होंगे एक आखिरी पैगाम के साथ, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है नाज़रीन तक पहुँचे। और वो पैगाम ये है कि उर्दू और उर्दू वालों के साथ शायद ज़्यादती इसलिए होती है कि उर्दू को सिर्फ मुसलमान पढ़ता है या पढ़ने की कोशिश करता है। आइए हिंदुस्तान की दूसरी कौमों और दूसरे मज़हब के लोगों को उर्दू से जोड़ें और ये कोशिश करें कि हिंदुस्तान में उर्दू हर मज़हब, हर तबके और हर क्लास की ज़बान बन जाए। तो फिर उर्दू के साथ किया जाने वाला तासुब ख़त्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तमाम दूसरी कौमों और तमाम दूसरे मज़ाहिब के लोगों का फ़ायदा होगा, उर्दू का फ़ायदा होगा और हम सब का फ़ायदा होगा। आइए डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। मैं 1 मिनट उस पर भी गुफ्तगू ज़रा करूँगा, हाफ ए मिनट। गैर कौम की जो बात हुई, अंजुमन इस्लाम NCPL के थ्रू से डिप्लोमा कोर्सेज उर्दू के लिए शुरू किया था बहुत ज़माने से। उसमें पढ़ने वाले कौन आते हैं? हाई कोर्ट के जजेस, इनकम टैक्स कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, क्योंकि उर्दू जानना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ तो कैपेसिटी से ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं। और एक तो साहब उसमें एक महाराष्ट्रियन थे, जब सर्टिफिकेट हमने उनको दिया तो बोला साहब मुझे ख्यालात अपने इजहार करने होंगे, बड़े अच्छी उर्दू में बोला महाराष्ट्रियन ने। और उसने शुरू ऐसी की कि उर्दू एक रूह को छूने वाली ज़बान है और जो उर्दू के बारे में हम पहले सोच रहे थे और आप सोच रहे, एक तहजीब है कि अरे कितनी अच्छी उसने तकरीर की। तो ये सिलसिला तो सब जगह जारी है। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। और इस मैसेज को मैं और क्लियर कर दूं कि तुम्हारे होंठ उर्दू बोलते हैं, तुम्हारे होंठ उर्दू बोलते हैं, मुझे लगता है खुशबू बोलते हैं। आइए इस खुशबू को फैलाने का तहिया करें और इरादा करें। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। एक बात इसमें एक इजाफा करना चाहूँगा। देखेंगे कि जहाँ मुस्लिम हुकूमतें पहुंची
وہاں کی جو لوکل لینگویجز ہے نے دم توڑ دیا. جی جی. مثال کے طور پر ایجپٹ کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ کاپٹک لینگویج چلتی تھی, اگر آپ وکیپیڈیا وغیرہ میں چیک کریں تو وہ لینگویج ایکسٹنکٹ ہو گئی. مسلمز آنے کے بعد ایجپٹ کی نیشنل لینگویج عربک بن گئی. اسی طرح آپ دیکھیں گے بربر لینگویج, بربر لینگویج ختم ہو گئی. کئی ساری اور دوسری زبان تھی جہاں ختم ہو گئی. یہ انیشیل دور میں جہاں جہاں مسلم حکومتیں جاتی وہاں عربک لینگویج پہنچ جاتی. لیکن جب بعد میں مسلمانوں کا اسلامک کمٹمنٹ, نالج وغیرہ کم ہوتی گئی تو وہاں یہ دیکھا گیا کہ بعد میں, جیسے مثال کے طور پہ ارلی دور کی بات ہے, پرشین لینگویج کا ایفیکٹ بہت ہی نامنل بچ گئی. پرشین لینگویج اس کے بعد کہ جب عربک آئی تو وہ ایریاز میں عربک لینگویج بن گئی, پرشین ایک نامنل رول تک پہنچ گئی. لیکن بعد کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کا ریلیجس نالج اور کمٹمنٹ کم ہوتا گیا, وہاں پر عربک مکس ہوتی گئی لوکل لینگویج کے ساتھ, ایک نئی لینگویج بنتی گئی, اور اس کا ہی ایک پروڈکٹ ہے اردو زبان. اسی لیے اردو کو لشکری زبان کہا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے ناظرین, مجھے اتنا زیادہ میرے پینلسٹ نے ایکسائٹیڈ کر دیا ہے کہ لنگوسٹک اور لینگویج اور اردو کے حوالے سے ایک باقاعدہ الگ ایپیسوڈ رکھنا پڑے گا, اور ضرور رکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے تعلیم اور نالج کی, ایجوکیشن اور نالج. ایجوکیشن اور نالج میں کیا فرق ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو بتائیں, اور یہ فرق کتنا بڑا ہے, اور اس کے نقصان, یہ فائدے کیا کیا ہیں. تعلیم کے بغیر نالج کا حاصل ہونا ممکن ہے, اور اگر ہے تو کس طرح؟ یہ معاملہ سب قوم کے ساتھ ہے, یہاں تک کہ IIM کے ساتھ بھی ہے. میں ایک سیمینار اٹینڈ کر رہا تھا IIM احمد آباد میں, تو ان کے جو بانی وہاں تھے, بہت بہترین اسپیکر, انہوں نے شروعات ہی ایسی کی کہ لرننگ ود انڈرسٹینڈنگ, اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیچنگ بٹ اٹ شوڈ بی لرننگ. یہ مسئلہ سب جگہ ہے, اور آج کل میرے خیال سے جو اچھے اچھے ادارے ہیں وہاں پہ تعلیم اس طرح کی دی جاتی ہے کہ یو مسٹ بی نالجبل. نہیں تو وہ جو پیرٹ کے جیسا جو بائی ہارٹ اسٹڈیز ہوا کرتی تھی وہ دور چلا گیا. ابھی اس کو کس طرح سے چینج کیا, لرننگ ود ایکٹیویٹیز. ہمارے اسکولوں میں ہم نے ای کلاس روم شروع کیے, جس میں پروجیکٹر کے تحت ان کو پڑھایا جاتا ہے, اینیمیشن ہوتا ہے. اور سمجھو سائنس کا ایک لیکچر اگر لے رہے ہیں تو ایک گلاس میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا رکھا جاتا ہے, اور اس میں اس کو ڈال دیتے ہیں, اور وہ لکڑی کا ٹکڑا اوپر ہی رہ جاتا ہے, وہ نیچے جاتا ہے. لڑکوں سے پوچھتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے, پھر کہتے ہیں ایک چھوٹی سی چابی لیجیے, اس میں ڈال دیجیے, وہ ڈوب جاتی ہے. تو یہ بایونسی جو ہے پانی میں جو رہتی, اس کو اس طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے, لرننگ ود ایکٹیویٹیز. ڈاکٹر صاحب, میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا میرا تجربہ ہے, ایسا ہر زمانے میں ہوا ہے. جب ہم چھوٹے سے بچے تھے اور ہم سرکاری اسکولوں میں دیکھتے تھے یا غیر سرکاری اسکولوں میں دیکھتے تھے, تو وہاں ہم دیکھتے تھے ایک سلیٹ رکھی ہے, اس کے نیچے بہت سارے موتی ہیں, اور ایک ٹیچر کھڑے ہو کے بچوں کو پڑھا یاد کرا رہے, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6. وہ موتی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے سے موتی ہوتے تھے. یا جو اس وقت کے پبلک اسکول ہوتے تھے یا مشنری اسکول زیادہ ہوا کرتے تھے اس وقت, تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لوگوں کو رکھتے تھے. لیکن آج کا تجربہ یہ ہے, آج میں خود بامبے میں رہتا ہوں, میرے بچے اسکول جاتے ہیں, اور ابھی پچھلے دنوں کا تجربہ, میرا ایک بچہ جو بیچ والا بیٹا ہے وہ 5th کلاس میں پڑھتا ہے, وہ ایگزام کے اپنے پیپر کی تیاری کر رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا, بیٹے دکھاؤ تم نے کیا کیا تیار کیا. اس نے لا کے مجھے اپنی بک دی, میں نے اس سے کوئی کوشچن پوچھا تو کہتا نہیں پاپا یہ آؤٹ آف سلیبس ہے, یہ نہیں آئے گا. تو میں 2 منٹ کے لیے حیران رہ گیا. میں نے کہا نہیں آئے گا مطلب, یہ تم کو کس نے بتایا؟ بولے ٹیچر نے بتایا, آؤٹ آف سلیبس ہے, سلیبس ہی ہے, اس میں سے کچھ آئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہی ہے. آپ دیکھیے, یہ ایک یونیورسل بیماری ہے. پہلے جو ٹیچرز تھے وہ بڑے پیشن کے ساتھ پڑھائی کر لیتے تھے. آج کل جو ٹیچرز ہے, جو انگریزی میں کہتے ہیں دے آر ناٹ بائی چوائس بٹ دے آر بائی کمپلشن. یہ مسئلہ IIT میں بھی ہے, پروفیشنل کالجز میں ہے. ہم جب ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں ہمارے ٹیچرز کی انٹرویو کے لیے, تو بڑے مشکل سے ہم کو کوئی کینڈیڈیٹ ملتا ہے, اور ہم کیا کہتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف اٹ, اندھوں میں کانا راجا, کوئی ملتا ہی نہیں. ہمارے ایڈمیشن ختم ہونے کے بعد انجمن کے دوسرے انسٹیٹیوشن ہم کو بولتے ہیں اس میں سے ذرا آپ ہم کو ڈاٹا دیجیے. اویلیبلٹی ہی نہیں ہے. جو ذہین لوگ ہیں دے گیٹ بیٹر سیلریز ایلزویئر, تو وہ اس پروفیشن میں آتے ہی نہیں, شارٹ کٹ میتھڈس. لیکن آج حالات دوسرے چینج ہو رہے ہیں. جو آپ نے کہا نالج ود انڈرسٹینڈنگ, وہ یہ کہ اٹ از مور آف انٹریکٹیو. ٹیچر کم بولتی ہے, بچے زیادہ بولتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ بچے کلاس کے گفتگو کرتے ہیں تاکہ دے آر انوالوڈ. نہیں تو پہلے ایسا ہوتا تھا, بلیک بورڈ لے کے, چاک لے کے, سب سے بہترین بچہ ہے اس کو بولتے آپ بولیے, وہ جواب دے گا, سب کلاس کو آیا. ایسا نہیں. آج جو لرننگ ود انڈرسٹینڈنگ جو آپ بات کہہ رہے تھے وہ اس طرح کی. آپ کی گفتگو سے ایک لفظ میں نے اٹھایا کہ دے آر ٹیچر بائی کمپلشن. زید بھائی, میں اسی بات سے خوفزدہ ہوں کہ ہم جو آج اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, کہیں وہ تعلیم ان کو ڈگریاں دلا کے ان کے پروفیشن میں بائی کمپلشن تو نہیں لے جا رہی.
کہیں ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں تعلیم کا مقصد یہ تو فٹ نہیں ہو رہا کہ ہم کو پڑھ لکھ کے ایک ڈگری لینی ہے اور اس ڈگری سے ایک نوکری لینی ہے. اس کا ایکسلنس یا اس کا نالج سے کتنا تعلق ہے, کیا ہم یہ اپنے بچوں کو دے پا رہے ہیں یا نہیں دے پا رہے؟ بالکل صحیح, اور جیسے قاضی صاحب نے بالکل رائٹلی کہا, یہ صرف مسلمز کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک جنرل پرابلم ہے معاشرے اور سماج میں پوری طرح سے, کہ لوگ یہ بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں, آخر میں اس کا مقصد کیا ہے, واٹ از دا پرپس, اس کا گول کیا ہے. تو آپ یہ کامن بات دیکھیں گے کہ لوگ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی, پھر مارکیٹنگ کے جاب میں ہیں, اور کئی ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ایک خواب دیکھتے ہیں اپنے بچے کے لیے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ خواب پورا نہیں کیا, ہمارا بچہ یہ خواب پورا کرے گا. وہ تو ایک بڑی عام بیماری ہے. کیا ہے, بڑی عام بیماری ہے. حالانکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام نے جو بات کہی, اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ٹیچر از محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے جس طرح سے لوگوں کو پڑھایا کہ آج تک 1400 سال چلے گئے, وی فیل دا امپیکٹ آف ہز ٹیچنگز, ان کی تعلیمات اور پڑھائی اور بتانے کے انداز اور ساری باتیں ہم تک آج تک پہنچی ہے. بلکہ آج آپ دیکھیں کئی ماڈرن ریسرچز میں جو باتیں آ رہی ہے وہ چیز 1400 سال پہلے سے قرآن و حدیث میں ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو, ایک ریسرچ میں آیا, کئی بیچز آف اسٹوڈنٹس کو لے جا کر جب ٹیسٹ کیا گیا, ان کو پہلے کچھ ریڈنگ مٹیریل دیا گیا, کہا گیا پڑھو, پڑھنے کے بعد پوچھا گیا کتنا یاد ہے, تو دیکھا گیا ریٹینشن اپروکسیمیٹ 20% تھا. ہم دیکھتے ہیں اسلام نے اقرا جب کہا پڑھو تو وہ چیز کورڈ ہے. پھر کہیں پر یہ کیا گیا کہ اسٹوڈنٹس کو الگ الگ میتھڈ سے پڑھاتے پڑھاتے کہیں پہ کوئی چیز ڈیمانسٹریٹ کی گئی. جب ڈیمانسٹریٹ کی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹینشن 75% تھا. کوئی چیز ساتھ میں جب کی گئی, ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری جو سنتیں جو پریکٹیکلی کر کے سکھائی. جیسے مثال کے طور پہ حج ساتھ میں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خذوا عنی مناسککم, صحیح بخاری کی حدیث, کہ اپنے حج کا طریقہ مجھ سے لے لو. نماز پڑھ کے سکھا رہے ہیں, اور سکھا رہے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, صحیح بخاری کی حدیث, اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میتھڈ جو اپنایا گیا جس میں آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس تھے, اسٹوڈنٹس کو کہا گیا کہ یہ پڑھو, اب تم آ کے پڑھاؤ. جب اسٹوڈنٹ نے پڑھا اور پڑھ کے پڑھایا تو ریٹینشن 90% تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیا, پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو. مطلب ایک بات پتا ہے, پہنچاؤ, اور جب وہ شخص پہنچائے گا اس بات کو تو خود کتنا ریٹین کرے گا, اس کا ریٹینشن لیول 90% ہو جائے گا جب وہ خود اس بات کو ریپیٹ کرے گا. طالب سے ٹیچر بن گیا. جی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسٹ ایجوکیشن میتھڈز اسلام میں موجود ہے, اور ایک سنسیئرٹی اسلام نے سکھایا. اچھا, یہاں بڑا اہم سوال یہ اٹھتا ہے زید بھائی کہ عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دو الگ ڈپارٹمنٹ یا دو الگ سیکٹس بنا دیے گئے ہیں. کیا سچ مچ ایسا ہے کہ دینی تعلیم ایک الگ چیز ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خاص کر انٹیریئرس میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں مدرسے کھلے ہوئے ہیں, لوگ کہاں سے بچوں کو لے کے آتے ہیں, اس علاقے کے بچوں کو نہیں پڑھا رہے, بہار سے اٹھا کے لا رہے ہیں, بنگال سے اٹھا کے لا رہے ہیں, اور یو پی میں مدرسے کھلے ان کو وہاں پڑھا رہے ہیں. اور جب ان سے سوال کیا جائے, چندے لینے آتے ہیں, یہاں بمبئی میں سب سے زیادہ آتے ہیں اور نارتھ انڈیا سے بہت آتے ہیں. ہم ان سے اگر سوال کرتے ہیں کہ بھیا کیا پڑھاتے ہو تم مدرسے میں, تو کہتے ہیں کہ دینی علوم پڑھاتے ہیں. تو میرے دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دینی علوم کیا ہے اور یہ دنیاوی علوم سے کیسے الگ ہے؟ کیا دینی علم کوئی الگ سی شے ہے جو کچھ اور سکھاتی ہے, اور دنیاوی علم کوئی الگ شے ہے جو ڈگری لے کے نوکریاں کرواتی ہے؟ کیا ایسا کوئی ڈسکریمنیشن ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو چیز کے جو ڈائکاٹمی ایک آ گئی, ایک جو ڈویژن آ گیا کہ یہاں پر یہ دنیاوی اسپیشلسٹ ہے, انہیں دین سے کئی بار لینا دینا نہیں ہوتا ہے. کئی سارے ایجوکیشنل ایفرٹ وہ دینی روح سے دور رہتے ہیں. انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ سیکولر ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ قائم کرنا چاہتے ہیں, اور جب وہ یہ کرتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو مین پاور ہے نا, جو پاور جو تھا مسلمانوں کے اندر, جو فورس اور اسٹرینتھ تھی, کہ جب عرب جہالت کے زمانے سے ورلڈ کے لیڈرز بن گئے, they were ruling the known world of that time, 1/3 of the known world of that time, in the span of 100 years. یہ کیسے ہوا؟ اس وقت کے سپر پاورز کیسے بالکل ڈارک ایجز میں چلے گئے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمز وہ ورلڈ میں بڑی بڑی ڈسکوریز اور مسلم سائنٹسٹ کے بڑے بڑے کنٹریبیوشنز ہیں جو آج کئی بار ہسٹورینز اور کئی بار ہماری سائنس کی کتابیں بتاتی نہیں ہیں, لیکن فیکٹ ہے اور جو ثابت ہے وہ کئی بار موجود ہے, hardly couple of decades. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں جو ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اقرا ضرور رکھیں, لیکن بسم ربک الذی خلق نہیں چھوڑ دیا کہ اپنے رب کے نام سے. کئی بار I'm not saying specifically, حالانکہ ضرورت, دیکھیے یہی تو پاور ہے ہمارا, یہی تو ہماری اسٹرینتھ ہے. یہ اللہ کے لیے جب کوئی انسان کام کرتا ہے تو آسمان اور زمین کا کنٹرول کرنے والا اللہ ہے, وہی ہے علم القرآن, قرآن سکھاتا ہے, وہی ہے جو حکمت سکھاتا ہے, وہی ہے جو علم دیتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہو گئی, یہ ایک لاس ہوا, لیکن دوسری طرف ایک دوسرا لاس ہو گیا جو بہت بھیانک, اس کی ریئیکشن اور یا کیا کہیں یا یہ ہو سکتا ہے اس کے ریئیکشن میں ہے, وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی اسلامک تعلیمی اداروں میں سے عصری تعلیم اور ماڈرن ایجوکیشن کو الگ کر دیا, کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہم ادھر رہیں گے. یہ بھی ایک دوسرا نقصان ہو گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک فیلڈز علوم کو پڑھیں, وہ انڈرسٹینڈنگ اور ایلومینیشن کے ساتھ جب وہ پڑھیں گے, مثال کے طور پر کوئی شخص جیوگرافی پڑھ رہا ہے تو اللہ کو بھول کے نہیں پڑھے,
وہاں پہ بھی تو اللہ کو یاد کرے. کوئی شخص اگر ہسٹری پڑھ رہا ہے اللہ کو یاد کرے, اکاؤنٹس پڑھ رہا ہے تو قیامت کے دن کے اکاؤنٹنگ کو یاد کرے. مطلب وہ ساری تعلیمات بھی یہاں پہ دینی اداروں میں کوالٹی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. بالکل. اور جو احساس میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, میرے دماغ میں سوال آتا ہے. زید بھائی نے بڑی اچھی باتیں بتائی. ناظرین, ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ بینگ پریزیڈنٹ آف انجمن اسلام ایک تجربہ کر رہے ہیں کہ اردو اور انگلش کو قریب لا کے کچھ سبجیکٹ اردو میں ہے, کچھ انگلش میں ہے. ابھی جو زید بھائی کی باتوں سے ایک بات نکل کے آتی ہے کہ ایک دینی تعلیم ہے, ایک دنیاوی تعلیم ہے. کیا آپ کوئی ایسا تجربہ بھی کرتے ہیں کہ یہ تعلیموں کو جو الگ کر دیا گیا ہے انہیں قریب لانے کی کوشش کریں؟ جیسا کہ ابھی زید بھائی نے کہا کہ اگر کوئی جغرافی کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پہاڑوں کے سلسلے کو یا پہاڑ کس طرح اور کیسے وجود میں آتے ہیں دیکھے اور اس کی زبان سے نکلے سبحان اللہ, یا کوئی تاریخ کا اسٹوڈنٹ یہ دیکھے کہ خالد بن ولید کی یا کسی دوسرے واریر کے جو اچیومنٹس ہیں وہ کتنے بڑے ہیں اور وہ بولے سبحان اللہ, تو کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے آپ کے؟ ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. اور مجھ سے آپ پوچھئے کہ ہم ایک بیلنس کر کے اپنا ادارہ چلاتے ہیں, کیونکہ انجمن اسلام ہے, اسلامیات کو کیپنگ انٹیکٹ, لیکن اس میں بڑے مشکلات آتے ہیں صاحب. ہم دنیائی تعلیم دین کے دائرے میں رہ کے دے رہے, اور ہمارے یہاں 3 پیریڈز ہر ہفتے دینیات کے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ کون سے مسلک کا آپ دین بڑھا رہے ہیں. مجھ سے پوچھئے, ہم نے جب شروع کیا تو بڑا کنفیوژن ہو گیا, تو پھر ایک سلیبس ڈھونڈنا پڑتا ہے وچ از ایکسیپٹیبل ٹو آل مسلک. یہ دوسرا پرابلم. کچھ والدین فون کر کے ہم سے پوچھتے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے یہ سب کرنے کے لیے, آپ تو دنیا کی تعلیم دو, ہم گھر میں بچوں کو پڑھا لیں گے. تو دیر از اے مکس ریئیکشنز. وہ اس کے باوجود بھی ہم نے ہمارا پروسیس کنٹینیو رکھا. ہمارے ہر پروگرام میں بڑے گورنر آئے, بڑے پریسیڈنٹ آئے, تلاوت قرآن کے بغیر کچھ نہیں ہوگا, اس کے ترجمے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. یہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں پریشانیاں بہت آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں بیچ میں, میرا سوال کچھ اور ہے. ہاں بولیے. میرا سوال بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ تلاوت کلام پاک سے شروع کر رہے ہیں یا آپ اپنے بچوں کو افتاء پڑھا رہے ہیں یا اپنے بچوں کو فقہ یا تقویٰ پڑھا رہے ہیں. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ دین اور دنیا کی تعلیم کو الگ کر دیا گیا ہے, جو واقعتاً نہیں ہے, ابھی زید بھائی کی بات چیت سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ جو قطعاً الگ ہے. ہم اگر ہسٹری پڑھا رہے ہیں یا ہم اگر جغرافی پڑھا رہے ہیں تو اس جغرافی کے اندر اگر ذرا سا یہ بتا دیا جائے, جب یہ بات ہو کہ یہ پہاڑ جو ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں یا میدانوں میں پہاڑوں کی ضرورت کیا تھی, تو کلام پاک کے اندر ایک آیت موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ پہاڑوں کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں کس طرح ایگزیکٹلی آیت آپ بتائیں گے ابھی زید بھائی کہ ہم نے کس طرح بیلنس کرنے کے لیے جی 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 کہ ہم پہاڑوں کو اس طرح سے میخے بنائے ہیں, میخے بنا دیا. یا جب واٹر سائیکل ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کلام پاک میں واٹر سائیکل بہت اچھے سے ڈیفائن کی گئی ہے. یا جب ہم ایمبریولوجی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ نطفہ, مدغہ اور علقہ کی الگ الگ سٹیجز ہیں جو بہت ویل ڈیفائن ہیں, جس کو آج سائنس نے بڑے سے مانا ہے کہ وہ لکس لائک اے لیچ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میرا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے, تو ہم ایک بہترین ایجوکیٹڈ مسلم بچے کو سماج میں لائیں گے؟ جہاں تک انجمن اسلام کا سوال ہے, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور مشکلات بہت ہیں کیونکہ سسٹم ایسی ہے اور سسٹم میں رہ کے آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. ابھی فار ایگزامپل ایک سوال یہ آتا ہے, مورل کلاسز کا ایک کلاس ہوتا ہے, اس میں ڈائریکشنز آتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے کہ نان ریلیجس ہو, ویلیوز کے بارے میں ہو وغیرہ وغیرہ. تو ہم ویلیوز کے بارے میں کرتے ہیں, تو پھر پاکیزہ کیا چیز ہے وہ ہم اسلام کے ذریعے سے بتاتے ہیں بچوں کو. ہمارے اسکول ہم بالکل بتاتے ہیں. ایمبریولوجی کی آپ نے بات کی, ہماری یونانی میڈیکل کالج وہاں پہ یہ بات ہوتی ہے. تو جہاں جہاں پاسبل ہے ہو رہا ہے, لیکن جس طرح سے ہونا چاہیے وہ ذرا مشکل معاملہ ہے, لیکن کوشش تو ہے. جس طرح سے آپ نے جو بات کہی ہے نا, یہ ایک اتنا بڑا اور اتنا اہم اور اتنا بیوٹیفل پروجیکٹ ہے کہ اگر امیجن کریے کہ ہمارے پاس ایک ایسے ٹائپ کا, بھئی سوچنے میں کوئی روک نہیں سکتا, سوچنے میں کچھ جاتا نہیں, لیکن سوچتے ہیں لوگ تو ہو سکتا ہے بعد میں کوئی کر بھی لے. لیکن جیسے ایک خیال آ رہا ہے کہ کہیں اگر ہمارے پاس اپنا ایک بورڈ ہوتا اور وہ بورڈ کے اندر جتنے سلیبس کی کتابیں ہوتی, وہ کتابوں کے اندر سائنس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کا پرسپیکٹو, وہ اسلام کی بتائی ہوئی باتیں, وہ واٹر سائیکل جو قرآن و حدیث میں مل رہا ہے, یا وہ بیوٹیفل ڈسکوریز یا وہ بیوٹیفل انڈیکیشنز, جو کئی ساری چیزیں ایسی ہے جو سائنس ڈسکور کر چکا ہے جو قرآن میں 1400 سال پہلے سے ہے. کئی ساری ڈسکوریز جو مسلم سائنٹسٹ نے کی, لیکن کئی ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جہاں اسلام اشارہ دے رہا ہے جو ہو سکتا ہے آگے کوئی اگر ریسرچ کرے گا تب جا کے ڈسکور کرے گا کہ یہ بات صحیح ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سب باتیں اگر انکلوڈ ہو کے ایک ایسا سلیبس ہی نہیں بلکہ ایک پورا ایک بورڈ ہوتا ہے, کیونکہ بورڈ کے ریسٹرکشنز ہوتے ہیں کہ فلاں بورڈ کا یہ ریسٹرکشن ہے, اور اگر ایسا ایک اسلامک سلیبس والا بورڈ قائم ہو جاتا جس میں کوئی وہ چیز نہیں ہوتی جو اسلام نے جو سکھایا, جو مورل سسٹم جو سارے انسانوں کے بھلے کے لیے, جو کنٹری کے بھلے کے لیے, جو انسانوں کے بھلے کے لیے, وہ ایک پورا مورل سسٹم ایک پراپرلی انکلوڈیڈ ہو, ایک بہت بیلنس طور پہ پڑھایا جائے. اور یہ کام جو ایک اسلامائزیشن آف کنٹمپرری سبجیکٹ, جو نارمل جو
اکیڈمک سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اس کا بھی اسلامائزیشن ہو تو کتنا بڑا ویلیو ایڈیشن ہو جائے گا لوگوں کے لیے. رائٹ. جی میں تھوڑا ڈیفر کرتا ہوں ان کے اس اوپینین سے. جی یہ بہت اچھی بات ہے, مسلمان ہونے کے ناطے مجھے بھی لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے. یہ ذرا ممکن نہیں ہے. میں ہمارے تجربات بتاؤں گا. ہم نے طے کر لیا کہ انجمن اسلام کو یونیورسٹی بنایا جائے. جب ہمارے ڈسکشن ہونے لگے تو ہم سے لوگوں نے کہا, بڑے بڑے وائس چانسلروں نے, کہ آپ کا انجمن اسلام شابو صدیق انجینئرنگ کالج جو ہے, ان کے بچوں کو 100% پلیسمنٹ ملتا ہے, اور جو بھی یو ایس میں اپلائی کرتا ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے ان کا ایڈمیشن مل جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ بامبے یونیورسٹی کا اس کو چھپا ہے. جب انجمن اسلام یونیورسٹی بنے گا تو آپ کے پلیسمنٹس میں لوگ آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, آپ کو فردر ایجوکیشن کے لیے نہیں ملے گا. یہ تو ہے اپنی جگہ پہ. تو آپ کے یہاں بچے بھی نہیں آئیں گے اچھے. جو کوالٹی بچے آپ کے یہاں آ رہے ہیں سمجھو انجمن اسلام میں, ابھی انجینئرنگ کالج انجمن اسلام کی A+A گریڈ ہے ایٹ دا نیشنل لیول. جس دن ہم ہماری یونیورسٹی بنائیں گے, اچھے بچے, ہمارے بچے ادھر نہیں آئیں گے, کیونکہ ہمارے فیوچر کا کیا. صاحب میں بیچ میں ٹوک رہا ہوں آپ کو. ڈیفیکلٹی ہے. نہیں سر, ایک منٹ, میں واپس ڈاکٹر صاحب آپ ٹوک رہا ہوں. جو میں نے جس خوف کا اظہار کیا تھا, جس ڈر کا اظہار کیا تھا, آپ واپس اسی پہ آ گئے. یعنی کہ ہم اس خوف سے, اس ڈر سے کہ ہمارے بچوں کو پلیسمنٹ نہیں ملے گا یا مناسب پلیسمنٹ نہیں ملے گا, ہم اپنے ایجوکیشن کے جو سسٹم ہے اس کو کرپٹ رکھیں یا اس میں کوئی سدھار نہ لائیں. کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں, سسٹم اپنی جگہ پہ اچھی ہے, کیوں اچھی نہیں ہے. سدھار لانے کی بات کر رہے ہیں, برا نہیں کہہ رہے. نہیں. یہ پریزنٹ سسٹم میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے. دنیائی تعلیم آپ لے رہے تو صحیح طرح کی دنیائی تعلیم لو آپ. پھر دنیا اور دین الگ کر دیا آپ. نہیں, ہم دین کو الگ نہیں کر رہے. ہم ابھی اس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں کہ دینی تعلیم کوئی الگ سے شے نہیں ہے. یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سپلیمنٹری بکلیٹس ہو کچھ ہماری ایڈیشنل ایگزسٹنگ سلیبس. چلے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گا. نہیں, جو ہمارا ٹاپک پہ بات ہو رہی پرسپشن ہے بالکل یہ نہیں کہ دین کو دور رکھا جائے, بلکہ ہم دین کو ساتھ میں رکھ کے کر رہے ہیں. تو ساتھ میں کیسے رکھیں گے؟ اسے فقہ پڑھا کے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک بچہ جو انجینئرنگ کر رہا ہے اسے فقہ پڑھایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ انجینئرنگ کر رہا ہے تو جو واٹر ریسورسز ہیں, یا اگر پیٹرولیم انجینئر ہے جو تو پیٹرولیم کے ریسورسز ہیں, اس کے متعلق اسلام کا کیا پروسپیکٹ ہے, اس کے متعلق قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں, بس اتنا جاننا کافی ہے اس کے لیے. فقہ بتانے کے لیے تو بہت سارے لوگ ہمارے پاس ہیں, بہت سارے اسپیشلائزڈ لوگ ہیں ہمارے پاس. دارالفتہ ہے الگ الگ دنیا بھر کی الگ الگ یونیورسٹیز میں. آج انٹرنیٹ پہ جائیے آپ تو دارالفتہ سوال لکھ کے بھیجیے, 2 منٹ میں جواب آ جاتا ہے. دیکھیے, الٹیمیٹلی اٹ از دی کسٹمر ہو از امپورٹنٹ. میں اور آپ بہت آئیڈیل سوچیں گے, اور سوچنا بھی چاہیے, کیوں نہ سوچیں, لیکن پریکٹیکیلٹی کچھ اور ہے جو ہمارے تجربے ہے. ہمارے یہاں بھی آپ انجینئرنگ کالج میں جائیے, عالم لوگ ہیں, فاضل لوگ ہیں جو انجینئرز ہیں, لیکن آپ اپنے لیکچرز میں وہ بات کہہ بھی دیتے ہیں, حالانکہ دوسرے قوم کے بھی بچے بیٹھتے ہیں, لیکن اس کی ایک لمٹ تک ہے. اور کسٹمر کو اگر آپ اعلیٰ تعلیم نہیں دے پا رہے, دنیائی تعلیم دینا بھی چاہیے اعلیٰ, ساتھ میں تھوڑا دین کا بھی اس میں ہونا چاہیے. تو اگر وہ تمہارے پاس کالجز میں آنے نہیں لگیں گے تو تمہارے کالجز چلیں گے کیسے؟ ایک سب وشیش سرکل ہے. یہ مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور ایک لفظ, ایک اسپیسیفک ورڈ ڈاکٹر صاحب نے بولا, اس کو لے کے آ رہا ہوں کہ کسٹمر. کیا تعلیم کے میدان میں لفظ کسٹمر کوئی جگہ اپنی رکھتا ہے؟ وہ اسٹیک ہولڈر, کسٹمر نہیں, وہ بڑی پریکٹیکل بات کہی آپ نے. میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا ہوں, بلکہ پریکٹیکل بات ہے. ہمارے یہاں جو ابھی ایجوکیشنل سسٹم ہے تو وہ بڑا زیادہ کاروباری ہو گیا ہے, اور اس میں بچے کو یا اس بچے کی فیملی کو یا اس بچے کے پیرنٹ کو کسٹمر سمجھا جانے لگا ہے. یہ جو کسٹمر سائیکالوجی ہے, اس میں چاہتا ہوں ذرا اسے ڈیفائن کریں آپ. دیکھیے, پہلے تو اسکول میں بچوں کو تعلیم دینا یا کالجز میں تعلیم دینا یہ ایک چیریٹیبل ورک تھا. یعنی چیریٹی کمیشنر بھی ڈیفائن کرتا ہے کہ ٹو امپارٹ ایجوکیشن اٹسیلف از اے چیریٹی. اب 2-3 چیزیں ہم کو یہ جاننی چاہیے کہ عصری تعلیم حاصل کرتے ہوئے, اب یہ بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہو, یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہو, اس کے ساتھ میں جہاں تک اسلامی تعلیمات کا سوال ہے تو بہت ساری یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے شعبے ہیں جدھر PhD, پوسٹ گریجویشن اور گریجویشن تک کی ڈگری ملتی ہے. نہیں, میں انگلش میڈیم سے اسلامک اسٹڈی جو بامبے یونیورسٹی میں ہے, جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہے, بہت ساری ساؤتھ کی یونیورسٹیز میں ہے. تو جو بچے یہ اسلامی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سبجیکٹ کے طور پر اس کو آپٹ کر سکتے ہیں. دوسرا, عربی زبان, ہم سمجھتے ہیں عربی زبان ہماری زبان ہے, قرآن کی زبان ہے. یہ زبان آج اسکول کے لیول پر آپ آپٹ کر سکتے ہیں. 50% مارک یا 100% مارکس ایز اے لینگویج آپ پوری طرح سے لے سکتے ہیں. تو آپ کا جو مقصد ہے عصری تعلیم کے ساتھ میں دینی تعلیم یا زبان سیکھنے کے مواقع حاصل ہے.
دوسری دو بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک بات ہوئی جس کا قاضی صاحب نے اس پر روشنی ڈالی کہ جہاں جہاں عصری تعلیم کے ادارے ہیں، وہ چھوٹی اسکول ہو یا انجمن اسلام یا ہمارے اعظم کیمپس جیسے بڑے ادارے ہوں، وہاں پر ہماری یہ پوری کوشش رہتی ہے کہ عربی زبان، دینیات، تجوید، قرآن کی تعلیم، نماز کی تعلیم جو ہے ہم دے، اور اس کے لیے مینجمنٹ بڑی اچھی رقم بھی اس پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ان کے پیریڈ جو ہے وہ باقاعدہ ٹائم ٹیبل میں شامل کرتے ہیں۔ یہ اعظم کیمپس میں بھی ہو رہا ہے، یہ انجمن میں بھی ہو رہا ہے، اور بہت سارے اسکولوں میں، پریئر ہالس، مسجد، اور تمام مسلم تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں پابندی سے نماز کا پروگرام ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے۔ وغیرہ۔ میں ایک منٹ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک آپشنل سبجیکٹ کی طرح اگر ہم نے کسی کو عربی کی الف بیتے سے جیم ہے خے دال زال سکھا بھی دیا تو اس سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ لیکن کیا ہم بینگ اسکالرس، جو ہمارے اسکالرس ہیں، کیا ہم ہندوستان میں عربی زبان کو اس لیول تک لا پا رہے ہیں، یا آپ جو پیرنٹس ہیں ان کے اندر یہ شوق پیدا کر پا رہے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ نہیں کر پا رہے ہیں، کئی جگہوں پہ کیرلا کا ایگزامپل لے لیجیے۔ جی کیرلا کا ایگزامپل جس ہے۔ طرح سے عربک لینگویج لائی گئی، کیا ایسے اور جگہوں پہ نہیں لائی جا اگر سکتی؟ دیکھیں بالکل اب صحیح سولوشن بتایا، ایک مثال ہے جی تو بہت اچھی ہے۔ جی۔ اس کے علاوہ دوسری بات آپ نے کہی کہ الگ الگ یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹ ہیں، جو آپ کے تھیولوجی کے ڈپارٹمنٹ ہیں، دینیات کے ڈپارٹمنٹ ہیں، انگریزی اور دوسری زبان میں، لیکن میں ان ڈپارٹمنٹ سے بڑا مایوس ہوا۔ کیسے مایوس ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خود علی گڑھ کی بات کرتے ہیں، میں خود علی گیرین ہوں۔ علی گڑھ میں نے صرف اسی ریزن سے جو آپ نے ابھی بات کہی، اسی شوق میں نے میری دو چھوٹی بہنوں کو علی گڑھ کے دینیات ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی کرایا، اور ان دونوں نے الحمدللہ ان کو پی ایچ ڈی ایوارڈ ہو گئی، اسلامیات پہ پی ایچ ڈی ایوارڈ ہو گئی۔ لیکن ان کے ٹاپکس کیا ہیں آپ حیران آ جائیں گے جان کے۔ اگین پھر وہی ہے کہ دنیا اور دین کو الگ کرنے والی تعلیم، جو دنیا اور دین کو الگ کر کے سوچا اور دیکھا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمام دنیا میں آپ کے پاس آؤں گا تو دنیا کے حوالے سے ابھی تک ہم ہندوستان کی بات کریں، لیکن تمام دنیا میں، چلیے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے مان لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہندوستان میں ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، کیا تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کسی ایک خاص ملک میں کسی ایک خاص زبان یا کسی ایک خاص طبقے کے ساتھ یا کسی خاص قوم کے ساتھ غیر جانبدارانہ رویہ نہیں ہو پاتا اور جانبدارانہ رویہ ہوتا ہے، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ تمام دنیا میں مسلمان تعلیمی طور پہ پسماندہ ہے آج۔ وہ جی میں چاہتا ہوں پہلے آپ ڈیٹا دیں، پہلے آپ اس سے پہلے میں دوسری بھی بات کہنا چاہوں گا۔ جی پلیز۔ دیکھیے جو آپ نے کسٹمر والی بات کہی، ہاں اگر ہم دیکھیں کسٹمر جب لفظ آتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کسٹمر کو بس کیسے بھی ہم ذبح کریں۔ وہ ایک بڑا ریلیشن بن جاتا اسلام نے تو کسٹمر کو بھی اچھے سے ٹریٹ کرنے سکھایا ہے، بھائی کسٹمر کو اتنے بہترین طور پہ ٹریٹ کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ البائیانی بالخیار ما لم یتفرقا، بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک الگ نہ ہو۔ اگر دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، اچھا چاہتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تو اس تجارت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو تجارت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، کیونکہ اسلام نے کسٹمر کو بھی اچھی طرح سے ٹریٹ کرنا سکھایا ہے۔ اور ہمارے انڈین کانٹیکس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمز کا لٹریسی ریٹ کنٹری سے ڈاؤن ہے، کنٹری کا 74% ہے، مسلمز کا اپروکسیمیٹ 67% سمجھا جاتا ہے، 64% سمجھا جاتا ہے کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق، اور کچھ اور ایسٹیمیٹس بھی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سینیریو ہے تو ایک بات ہمیں سوچنا ہوگا، کیسے ہم پرائیویٹ کیپٹل انویسٹمنٹس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، اور اس طرح سے بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز آنے چاہیے جو کسٹمر کی طرح ایکچولی دیکھیں گے، لیکن ایک مورالٹی کے ساتھ، اسلام کے بتائے ہوئے مورلز کے ساتھ میں، اور وہ مورلز کو دھیان میں جب رکھ کے بہت کریں اچھی گے بات کہہ رہے تو ہیں، تب وہ بہت اچھی بات بہترین کہہ رہے ہیں آپ۔ ہمیں اس پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا چاہیے۔ یہاں یہ ہمارا ملک ہے، نہ سرکاریں ہماری دشمن ہیں، نہ بلکہ نظام ہمارے چیریٹیبل دشمن کام ہے، بھی لیکن کمرشلائزیشن ہونے چاہیے جی تاکہ وہ اپنا بریک ایون کر پائیں، جی اپنا بالکل ہر سال کا برڈن نہ رہے ان کے لیے، تاکہ کوالٹی کو سسٹین کر پائیں، بیسٹ کوالٹی ٹیچرز کو لا پائیں، اپنے کوالٹی سٹینڈرڈ کو بڑھا پائیں۔ تو اس لیے کہ آپ کو اچھے ٹیچر چاہیے تو اچھی سیلری آپ کو دینی ہوگی، اچھی سیلری دینی ہو تو اچھی فیس لینی ہوگی، وہ وشیش سرکل ہے، نہیں تو آپ کے ادارے تو ایکسلنس لا ہی نہیں پاؤ گے۔ جی، اور کچھ ایسے سپورٹیو ٹائپ کے رولز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پورا کے پورا وہ نظریہ ہونا ضروری نہیں ایجوکیشن کے اندر، جیسے کہ مسلم پرسپیکٹو کچھ حد تک بن گیا ہے۔ جیسا کہ گفتگو کے شروع میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اس قوم میں پوٹینشیل ہے، اس میں ٹریننگ کی کمی پوٹینشیل ہے، اور بہت پوٹینشیل ہے، اور یہاں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جا کے آپ نے بھی کہا اسپیسیفکلی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں اور دوسرے ڈپارٹمنٹس میں بچے ریولیوشنری کام کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ مسائل کہاں ہیں، پریشانی کہاں ہے؟ کیا ہم نے ذاتی طور پہ بحیثیت قوم یہ مان لیا ہے کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی؟ کیا ہم نے یہ مان لیا ہے کہ ہم کوششیں نہیں کریں گے؟ کیا ہم نے یہ مان لیا کہ ایک ڈاکٹر صاحب انجمن اسلام کے نام پہ کوشش کر رہے ہیں بامبے میں، چلیے اچھی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن پورے ہندوستان میں کتنے انجمن اسلام ہیں؟ پورے ہندوستان میں کتنے انجمن اسلام ہیں؟ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، 125 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، جس میں ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی کہی جاتی ہے۔ تو اس اتنی بڑی آبادی نے کہیں کچھ پرسیپشن اپنے آپ قائم تو نہیں کر لیا ہے؟
اور ان کی بنیاد پہ بیٹھ. ارے بھائی آپ کی سرکاریں آپ کی دشمن نہیں, آپ کے ووٹ سے بنتی ہیں اور آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن آپ اس انتظار میں کیوں بیٹھے ہیں کہ سرکار کوئی جادو کی چھڑی لے کے آئے گی, آپ کے اوپر گھمائے گی اور آپ کا سب کچھ بدل جائے گا. آپ کی اپنی کوشش ہے, ایمانداری سے محاسبہ کیجئے کہ آپ کی اپنی کتنی کوشش ہے. جیسے ابھی زید بھائی نے کہا, آپ اپنی کتنی انسٹیٹیوشنز, انجمن اسلام کی طرح یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی طرح, جیسے کہ کسٹمر کی بات نکل کے آئی کہ اگر ایک طالب علم اور طالب علم کے پیرنٹس کسٹمر ہیں تو آپ ایک دکاندار کیوں نہیں بنتے ہیں؟ دکاندار کوئی اور ہے اور کسٹمر کوئی اور ہے, ایسا کیوں ہے؟ آپ ہی دکاندار ہو اور آپ ہی کسٹمر ہو, ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا یہی چاہیے کہ آپ ہی دکاندار ہیں, آپ ہی کسٹمر ہیں, تو یقیناً ایک فضا قائم ہوگی. اور اس کے لیے جب تک آپ خود کوشش نہ کریں گے تب تک سرکاریں آپ کی مدد کیسے کریں گی؟ آئیے. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار کی مدد جو ہے نا اویلیبل ہے, اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے پاس جو این جی اوز ہیں نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سی ایس آر کیا ہے, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نالج اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے جو فنڈز اویلیبل پچھلی حکومت اور ابھی حکومت بھی کر رہی ہے, تو ان چیزوں کو ہے نا ہم نے حاصل کرنا چاہیے. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات میں رخ تھوڑا سا چرچا کا دوسری طرف ہے نا موڑنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے عصری تعلیمی اداروں میں دینی تعلیم کے تعلق سے ہم نے بات چیت کی, لیکن دینی مدارس میں عصری تعلیم کیا گنجائش ہے, کتنی اور دینا چاہیے؟ سر میں پہلے یہ بات بول کے گیا جی, لیکن بات نہیں ہوئی, چرچا نہیں ہوئی. جو انہوں نے ذکر کیا, جی جی, تو جو ادارے آلریڈی چل رہے ہیں, اسٹیبلش ادارے ہیں, وہ سرکل کے باہر ایسے بہت جلدی نہیں نکل سکتے ہیں. لیکن جو آلریڈی اس کے باہر ہے, تو جیسے مثال کے طور پر جو اسلامک سکولز آج کنٹری بھر میں چل رہے ہیں, یا مثال کے طور پہ جو دینی مدارس جو چل رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے, جیسے مثال کے طور پر کئی بار ہمارے سلیبس میں بہت سارا ایسا مٹیریل ہوتا ہے جو زندگی میں کبھی کام نہیں آنے والا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ نالج جو ریئلی بینیفیشیل ہے, فائدے مند ہے, اور اس ٹائپ کا ایک خواب میں بتا رہا ہوں, لیکن خواب یہ ہے کہ ایک ایسے ٹائپ کا ایک اسلامک بورڈ ہو جو یہ سارے کے سارے فالو کر سکتے ہیں. جب اس کی پرومیننس اور ایکسیپٹنس بڑھ جائے گی اونلی آن میرٹ, جیسے مثال کے طور پر اگر وہاں سے نکلنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اتنا قابل اور باصلاحیت ہے, معاشرے کے لیے اتنا بینیفیشیل ہے, اتنا قیمتی ہے کہ سب لوگ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں, اس کی کوالٹی مانی ہوئی ہے, اگر ایسا بن جائے پرسپیکٹو, وہ حاصل ہو جائے وہ گول جو اسلام سچ مچ چاہتا ہے, جو اسلام چاہتا ہے کہ پرفیکشن اور ایکسلنس کی طرف لوگ قدم آگے بڑھائیں, تو وہ حاصل ہو جائے, تو پھر سارے جو دوسری جگہوں پر بھی پہنچنا بہت کمال کی. بہت جاوید بھائی, میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں, آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی مثال. ہم لوگ بات کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کو لوگ انگلش تعلیم کے لیے مشنری اسکولز میں بھیجتے ہیں, وہاں پہ جا کر کیا حال ہوتا ہے. میں خود ایک وہیں اسکول کا پروڈکٹ ہوں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کی جاتی تھی, ایک بھی اسلامک اسکول نہیں تھی, تو بات کی جاتی تھی کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایسے اسلامک اسکولز ہونی چاہیے جہاں بچپن کے اتنے اہم سال میں لوگ اسلامک نالج بھی بڑھائیں اور عصری تعلیم بھی بڑھائیں. لوگ آگے پوچھتے تھے کہ کوئی بھی اسلامک اسکول ہے کیا, تو ہم لوگ کہتے تھے نہیں ہے تو نہیں, لیکن شروع کرنے کی ایک ضرورت ہے. آج ایک ایسا سینیریو بامبے میں ایٹ لیسٹ دکھ رہا ہے کہ ہر چند کلومیٹر میں ایک ٹائپ آف اسلامک اسکول الحمدللہ کچھ تو ایگزسٹنس آنے لگے ہیں الحمدللہ. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خواب ہوتی ہیں, جو صرف بات کرتے ہیں ایک زمانے میں, اور ہو سکتا ہے آگے کے زمانے میں جا کر وہ چیز دکھنے بھی لگے. بہت اچھی بات آپ نے کی, اور میں اس حوالے سے جوڑنا چاہوں گا بات کو. آپ سوچ کے دیکھیے کہ جو یہ اسلام, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اسلامی مدارس میں جو یہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے اور کھیپ تیار کی جا رہی ہے, وہ کہاں کھپتی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ وہاں مدارس سے بچے نکلتے ہیں, یا تو وہ جو جتنے مدرسوں میں کھپ گئے وہ کھپ گئے, ٹیچر ہو گئے, لیکن وہ کتنے ہو سکتے ہیں. باقی کسی مسجد میں امام ہوتے ہیں, یا کسی مسجد میں مؤذن ہوتے ہیں, یا کسی دکان کے باہر لے کے گھڑی سازی کا کام کر رہے ہوتے ہیں, یا کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کام وہ کسی قابل نہیں رہتے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جن کسی کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ فون کر کے ڈاکٹر صاحب سے بولتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کے بچوں کا ایڈمیشن کرا دیں. اور لیکن یہ ان کی اسکل کیا تھی ان بچوں کی؟ اب کمال کی بات ہے, میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ان بچوں کی اسکل یہ تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کسی بھی عصری تعلیم کے ادارے میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے, جو PCSJ کی تیاری کرتا ہے, جو زندگی میں جج بننا چاہتا ہے, اس کا جو تعلیمی نصاب ہے اسے دیکھیے, اور کسی مدرسے میں پڑھائے جانے والے فقہی نصاب کو دیکھیے. آپ کو لگے گا کہ یہ فقہی نصاب والا زیادہ شارپ ہے, اس کو زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے, زیادہ چیزیں یاد کرنی پڑ رہی ہے, تب مفتی بنتا ہے اور تب فتوے دینے کا مجاز بنتا ہے. جیسے وہ جج بننے والا ہے ایسے ہی ہے. محنتیں دونوں کی الگ ہیں, نصاب الگ الگ نصاب پہ محنتیں ہو رہی ہیں. اس کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے, بیک وقت موجود ہے. وہ ایک PCSJ کوالیفائی کرنے کی اہمیت اور صلاحیت رکھتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو وہ سسٹم ہی نہیں دیا ہے, ہم نے اسے پرووائڈ ہی نہیں کیا. ہم نے اسے ایک ایسی بیکار سی شے بنا دیا کہ تم یہ پوری محنتیں کرو, یہ نصاب پڑھو, اور اس کو پڑھنے کے بعد کبھی کبھی تمہارے پاس کوئی آئے گا کہ بھیا جو ہے وہ ہاتھ یہاں باندھنا جائز ہے کہ یہاں باندھنا جائز ہے, ہاتھ کھولنا جائز ہے. اسی تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک منٹ ٹوک رہا ہوں, آپ کو بات کمپلیٹ کر دوں. ناظرین, ہم اپنے آس پاس مدرسوں کے منتظمین سے یہ بات کریں, انہیں یہ سمجھائیں اور انہیں یہ کہیں کہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم سے الگ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اپنے اس نظام میں جو تمہارے پاس بچے ہیں جن میں پوٹینشیل ہے, انہیں خدا کے واسطے دینی تعلیم کا وہ حصہ بھی مہیا کراؤ جسے آج تم دنیاوی تعلیم کہتے ہو.
اور کوشش کرو کہ تمہارے یہاں سے جو کھیپ نکلے وہ اتنا بہترین پروڈکٹ ہو اور آنے والے ہندوستان کا اور آنے والے مستقبل کا اور اپنی قوم کا ایک ایسی کھیپ تیار ہو جو مثالی ہو، جسے لوگ دیکھیں سمجھیں، اور اس قوم کی جو امیج ایک بننے لگی ہے غیر تعلیم یافتہ قوم جو سب سے لیٹسٹ ہے، جس کے پاس سب سے لیٹسٹ تعلیم ہے، وہ غیر تعلیم یافتہ قوم کہلانے لگی ہے. خدا کرے کہ ہم اس سے دور چلے جائیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ سائنٹیفک انجینئرنگ میڈیکل مدرسے کے بچے نہیں تیار ہو پاتے، لیکن جو بیسکس ہیں ہماری، جیسے علم خطاطی ہے، علم عروج ہے، جی جی اور انہیریٹنس لا ہے، علم اس جفر کو یہ نامزد ہو گیا علم جفر. بڑی اچھی بات تو چیت یہ بھی ان کو سکھانے کی ضرورت ہے. ایک قصے پر میں بات ختم کرتا ہوں. انہوں نے ذکر کیا تھا کہ یہ مسلمان تھے جنہوں نے وہ بند صندوقوں میں جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کی تعلیم تھی اس کو یورپ تک پہنچایا. سر میں اور یہ صحیح بالکل. آپ کو ٹوک رہا ہوں اور اس حوالے سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں ایک آڈینس کو بھی، اور ظاہر سی بات ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے ایک بڑا نام تاریخ کا گزرا لیونارڈو دا ونچی، جس نے مونا لیسا کی تصویر بنائی، اور وہ سائنٹسٹ بھی تھا، بڑا سائنٹسٹ تھا. کہا جاتا ہے کہ جس نے ہیلی کاپٹر کا ناظرین پہلا کاغذ پہ اسکیچ بنایا. وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے بڑے بڑے گرجا گھروں میں تصویریں، مسیحیت کی تصویریں پینٹ کیا کرتا تھا. آج بھی اس کی پینٹنگز موجود ہیں وہ دیواروں پہ کچھ پرانے گرجا گھروں کے. اور اس کو پوپ اعظم سے کسی ایک بات کے لیے سزا ملی تھی، اور سزا یہ تھی کہ اسے اپنا وطن ترک کر کے دوسرے کسی ملک میں جانا پڑا اور وہاں ملٹری کی جاب کرنی پڑی، جہاں پر وہ ملٹری کے نئے نئے آلات ایجاد کرتا تھا. اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ سائنسی تجربات کرتا ہے، اور یہ تو مسلمانوں کا علم ہے. یہ تاریخ میں باقاعدہ لیونارڈو دا ونچی کے متعلق اگر آپ پڑھیں گے تو یہ موجود ہے. تو اسی تعلق سے میں آپ جی، کو میں اسی لیے آپ کی بات کی تائید کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ 900 سال تک مسلمانوں نے اپنے تعلیم کے ذریعے سے، اگر صنعتی انقلاب یورپ کا جو ہے وہ ان تعلیمات کا نتیجہ ہے، تو کسی یورپین فلاسفر سے پوچھا گیا کہ اتنا بہت سارا کچھ مسلمانوں نے یورپ کو دیا، لیکن آج ان کا کوئی نظر نہیں آتا. جیسا ابھی آپ یہودی قوم کو لیں گے تو جتنے نوبل پرائزز ہے 70% جو ہے وہ یہودی قوم کے سائنسدانوں کو حاصل ہے. اس فلاسفر نے یہ کہا کہ مسلمانوں نے جتنی تعلیم، ریسرچ پیپر، جو انہیں 900 سال کا اثاثہ تھا، وہ ایک مزدور کی طرح اپنے کاندھے پر لاد کر یورپ میں دے دیا اور خالی ہاتھ چلے گئے. سر وہ بھی ہے. اسی بات کی تائید کروں، ابھی ایک بہت اچھی کسی نے ڈاکومنٹری بنائی ہے، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. اس ڈاکومنٹری کے مطابق اگر آپ جائیں، جو اسلامک اسٹڈیز کا سینٹر ہوتا تھا ایک زمانے میں بغداد، اور جہاں وہ تمام کا تمام مسودہ موجود تھا، جو تجربات ہوتے تھے کتابی شکل میں آتے تھے وہاں رکھے جاتے تھے، تو وہ بیک وقت 2 زبانوں میں محفوظ کیے جاتے، ایک عربک زبان اور دوسری گریک، 2 زبانوں میں محفوظ کیے جاتے تھے. پھر اتفاق یہ ہوا، یا یہ کہیے کہ وقت تاریخ کے ان لمحات سے گزرا جسے ہم ہلاکو خان کا دور کہتے ہیں، اور ہلاکو خان نے آ کے برباد کیا بغداد کو، اور بغداد کے پورے کتب خانے جلا دیے اور دریاؤں میں بہا دیے، اور وہ سارا اثاثہ لٹ گیا. لیکن وہ سیم، یہ بھی ایک پوری ڈاکومنٹری ہے، ڈاکومنٹیشن کے ساتھ موجود ہے، وہ گریک میں موجود رہا. جی ہاں. آج جو یورپ کے پاس ہے، آج جو امریکہ کے پاس ہے، وہ مسودے ہیں جو گریک میں محفوظ کیے گئے تھے اور آج بھی ان کے پاس موجود ہیں. ان پہ نوبل پرائزز مل رہے ہیں، ان پہ تجربے ہو رہے ہیں، نو ڈاؤٹ ان کی بنیاد پہ ترقی کر رہے ہیں. لیکن یہ غریب قوم جس نے یہ ایجاد کیے تھے یا جس نے یہ محفوظ کیے تھے، یہ جہاں کی تہاں رہی. یہ بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے کہ عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے. اور جب مسلمانوں نے اللہ کے کلام سے دوری اپنا لی، اسلام سے دوری اپنائی، تو دنیاوی طور پر بھی انہیں یہ سب ذلت کے سٹیجز سے گزرنا پڑا. اور یہ جو سٹیج آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیوڈ کچھ حد تک چل رہا ہے. اور سلیوشن کیا ہے؟ وہی سلیوشن ہے جو پہلے ورک آؤٹ ہوا. سر سلیوشن پہ بعد میں آئیں گے. میں زید بھائی چاہتا ہوں کہ آپ ذرا روشنی ڈالیں. ہم نے ہندوستان پہ 2 بات کی. عالمی سطح پر مسلمان کتنے تعلیم یافتہ ہیں اور مسلمانوں کی تعلیم کا اسٹیٹس کیا ہے؟ میں اس ٹاپک پر ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے کچھ ویب سائٹ جو اینٹی اسلامک ویب سائٹس ہے لیکن جنرل نام رکھتی ہیں، اس میں اس چیز کے تعلق سے ایک بہت پیتھیٹک پکچر پینٹ کیا گیا. پیتھیٹک پکچر اس طرح سے پینٹ کیا گیا، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور بہت ساری ویب سائٹس پہ وہ کنٹینٹ کاپی پیسٹ کر کے مل رہا ہے کہ مسلم ورلڈ میں ٹوٹل جو 57 کنٹریز آف OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، جو OIC کی 57 کنٹریز ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل ملا کر 500 یونیورسٹیز ہیں. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. صرف بنگلہ دیش میں 1200 یونیورسٹیز ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ صرف انڈونیشیا میں 1200 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں، اور کئی ساری اور بھی یونیورسٹیز ہیں. بلکہ ورلڈ کی جو ٹاپ 10 وہ کنٹریز دیکھتے ہیں جس میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز ہے، تو اس کے اندر یہ 2 مسلم کنٹریز بھی فیچر ہوتی ہے. دوسرا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلم کنٹریز میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. ایک یونیسکو کی رپورٹ ہے جس کے اندر ساری کنٹریز، یہ پوری میرے پاس لسٹ یہاں موجود ہے،
ہم دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں 178 کنٹریز کی لٹریسی ریٹ جو دیے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ پائیں گے کہ جیسے مسلم کنٹریز جیسے کہ قزاقستان، تاجکستان، آذربائیجان، ترکمانستان، یہ سب کے اندر لٹریسی ریٹ 99% ہے، جو یو ایس اے یو کے سے زیادہ ہے. اور کئی کنٹریز ہیں جیسے کویت، قطر، یو اے ای، پیلسٹائن، ملیشیا، انڈونیشیا، دارالسلام، برونائی، یہ ساری کی ساری کنٹریز کے لٹریسی ریٹس ابو 90% ہے. اور کئی کنٹریز جیسے سعودی، بحرین، عمان، لیبیا، ٹرکی، یہ ساری کنٹریز کے اندر ابو 80% ہے. ریئرلی کوئی کنٹری ملے گی جو بلو 50% لٹریسی ریٹ ہے ان دا مسلم ورلڈ، جو مسلم کنٹریز ہے. تو جو پرسیپشن بتایا گیا کہ مسلم سب بالکل جاہل ہیں دنیا میں، یہ پرسیپشن سچ مچ صحیح نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ مکسڈ باتیں ہیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ وی مسلمز اگر ہم اسلام کی ٹیچنگز پر آئیں گے تو جو یہ ہے اور جو دنیا کے سٹینڈرڈز ہے یہ کچھ نہیں ہے. پرسپیکٹیوز اور ہورائزنز کوئی امیجن نہیں کر سکتا جہاں تک پہنچ سکتے ہیں ایمان اور ایمان کے ساتھ میں صحیح ڈائریکشن، عمل صالح، یہ دونوں کی بنیاد پر جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا. تو ایک اور پیرامیٹر میں نے چیک کیا کہ نمبر آف سیکنڈری اسٹوڈنٹس جو کنٹریز میں ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر آف سیکنڈری اسٹوڈنٹس کی ٹاپ 10 کنٹریز میں سے 3 مسلم کنٹریز ہیں، انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور ایران. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر مسلمز ایجوکیشن میں بالکل بھی غیر گزرا معاملہ نہیں ہے، اور سرٹن چیزیں ہیں اور صحیح طور پہ ایجوکیشن کا صحیح ڈیفینیشن بھی ہونا چاہیے. آپ کی بات کی میں تائید کروں گا ایجوکیشن اور نالج کے حوالے سے. اگین میں ایک پریکٹیکل، کیونکہ وقت بہت کم ہے ناظرین اور ٹاپک اتنا واسٹ ہے کہ اس کے لیے 2-4 گھنٹے بھی کم ہیں، ہم اختتام کے قریب ہیں. لیکن میں آپ کی بات کی تائید میں ایک مثال دوں گا. ہمیشہ میں سوچتا ہوں یو اے ای میں جاتا ہوں یا گلف کنٹریز میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں ہمارے یہاں کا ایک کاریگر یہاں جو بہت خراب کام کرتا ہے، فار ایگزامپل میسن، بہت خراب ٹیڑھی سی دیوار بناتا ہے، اچھا سا پلاسٹر نہیں کرتا، وہاں جاتا ہے تو ورلڈ کلاس اسٹینڈرڈ سے میٹ کرتا ہے اور وہ کام کرتا ہے، اور کام لینے والا اس کے اوپر ایک عربی بیٹھا ہے جو بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن وہ نالج اور ایجوکیشن کا فرق میں بتا رہا ہوں. وہ وہاں بہت اچھا کام کر کے واپس آتا ہے، یہاں کے پھر ویسے کرنے لگتا ہے. تو ایز اے میٹر آف فیکٹ، اچھا اس کے علاوہ آپ کی بات کے خلاف ایک بات کہوں، میں میرے کئی دوست ہیں ایسے جن کا یو اے ای سے تعلق ہے اور نارمل ایجوکیشن لی. میرے دوست ہیں ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب، ان کے ماں باپ نے چاہا کہ وہ ان کو ڈاکٹر بنائیں، تو انہوں نے ان کو ڈاکٹر بنانے کے لیے کہاں بھیجا؟ کین یو بلیو؟ پاکستان سے وہ ڈاکٹر بن کے آ گئے، آج اسکن اسپیشلسٹ ہیں، دبئی میں سرو کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے قیام نے انہیں شاعر بنا دیا، 35 شاعری کی کتابیں لکھ چکا ہے وہ آدمی. ہندوستان میں آ کے مشاعرے پڑھتا ہے، عربی آپ جانتے ہیں، اسکن اسپیشلسٹ ہے، وہ آگے پڑھتا ہے. تو ہے ایجوکیشن بھی ہے، الگ الگ ممالک میں جانا بھی ہو رہا ہے. اور دیکھیے لنگوسٹک کا کتنا بڑا فائدہ ہو گیا کہ اردو ادب کو عربک ورڈ سے ایک شاعر مل گیا جس نے 35 شاعری کی کتابیں لکھی. بہرحال ناظرین بہت خوبصورت ڈسکشن ہے، لیکن وقت کی سوئیاں اپنی رفتار سے گھومتی رہتی ہیں، نہ کسی ڈسکشن، نہ کسی پینل کی خوبصورتی کا خیال کرتی ہیں. اور ہمارا یہ پروگرام بھی اختتام کی طرف تقریباً پہنچ گیا ہے. میرے پاس آخری کمنٹ لینے کے لیے صرف وقت بچا ہے. میں زید بھائی سے شروع کرتا ہوں. آخری ایک کمنٹ، آڈینس کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ مسلم سماج کو، خاص طور پہ ہندوستانی مسلم سماج کو اور عام طور پہ دنیا بھر کے مسلم سماج کو ایسا کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو ان کے تعلیمی اسٹیٹس کو بڑھا سکے اور مسلمانوں میں، خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں میں 100% تعلیمی ریٹ پیدا کر سکے؟ میرا میسج یہ ہے کہ سب کچھ آسمان و زمین کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری غفلتیں ہیں ہماری حکومتوں کی طرف سے بھی، کچھ نیگلیجنس بھی ہوتی ہے، لیکن بہت سارا ہمارا بھی دوش ہوتا ہے. اور صحیح طور پر آسمان و زمین کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے راستے میں جد و جہد کریں گے میں انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دوں گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو پرابلم ہے یہ کہیں ہماری ذہنیت میں بھی ہے، اور اگر ہم سب اس چیز کی اہمیت کو پہچانیں اور یہ فرق کرنا بند کریں اور سارے کے سارا بینیفیشل نالج حاصل کریں، آف کورس اسلامک نالج کا بھی حق ادا کرنا ہے، یہ سب سے اہم نالج، لیکن باقی نالج بھی ہمیں حاصل کرنا ہے. ہم سب کو سولوشن کا حصہ بننا ہوگا. ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سفیشینٹ نہیں ہے. جو سپیڈ میں ہماری پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے اتنی سپیڈ میں اسکولیں اویلیبل نہیں ہو رہی ہے. آج بھی جگہ جگہ کی کہانی یہ ہے کہ جہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن ملتی ہے وہاں بہت سارے بچوں کو واپس جانا پڑتا ہے کہ انہیں ایڈمیشن نہیں مل پایا. کیا کر رہے ہیں آپ اور میں اس چیز میں سولوشن کا حصہ بننے کے لیے؟ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹے طور پر بھی اگر کوئی سٹارٹ ہو تو اللہ کی مدد سے وہ چیز آہستہ آہستہ گرو اپ ہو سکتی ہے. اور میں سارے اسلامک سکولز، اسلامک سینٹرز، مساجد، امام، مدارس سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دنیاوی اور عصری تعلیم کی امپورٹنس بھی اپنے خطبات وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو سمجھانا ایک دینی طور پر فریضہ ہمارے لیے ہے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کریں. بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے مساجد کا نیٹ ورک خود ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ مسجدوں میں کئی بار ایسی ان یوٹیلائز اسپیس ہوتی ہے جو جمعہ استعمال ہوتی ہے. اگر وہ چیز کو استعمال کر سکے اور یہ تعلیمات کے لیے کچھ ایک سلیکٹ
اویلیبل فیسلٹیز بھی دی جا سکے تو کتنا ہی اچھا ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہمارے پاس اویلیبل ہے. ہم دیکھتے ہیں ہماری کتنی ساری وقف پراپرٹیز جو وقف ہو چکی تھی، لیکن وہ وقف کی پراپرٹیز ہماری نیگلیجنس اور کہیں ہمارا فالو اپ کم ہونے کی وجہ سے، ہماری طرف سے ایک غفلت ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہی اور یہ چیز ایک نقصان ہوتا رہا. تو میرے بردرز اور سسٹرز، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسل کے لیے ہم سب کیا فیسلٹیز ارینج کر سکتے ہیں تاکہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور دنیاوی تعلیم بھی بہترین طور پر ایکسلنٹ لیول کی، بیسٹ آف دا ورلڈ، دنیا کو بالکل چراغ دکھانے والا کام مسلمانوں کو کرنا ہے. اور ہم سب اگر ایمان میں سچے ہیں تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو پہچان کر اس چیز میں ایک رول ادا کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. منور پیر بھائی صاحب، آپ کا میسج. وہ جو بات ہمارے بیچ میں ہوئی تعلیم اور نالج کے تعلق سے، تو جیسے قاضی صاحب نے کہا کہ انٹریکٹیو تعلیم ہونی چاہیے، وہ اسمارٹ بورڈ کے ذریعے سے ہو، کمپیوٹر کے ذریعے سے ہو، ٹیبلٹ کے ذریعے سے ہو، اور عملی طور پر جیسا اگر کسی کو جاننا ہے کہ اے ٹی ایم کیا ہوتا ہے تو اگر بچوں کو اے ٹی ایم مشین کے پاس لے کر جا کے بتایا جائے، یا ان کو سبزیاں کیا ہوتی ہے تو مارکیٹ میں لے جا کر اور سبزیاں کس طرح سے خریدی جا سکتی ہے، ان سے پریکٹیکلی کچھ چیزیں لے کے ان کو اس طرح سے اگر سکھایا جائے تو وہ انٹریکٹیو ہوگا، اس میں دلچسپی بھی بڑھے گی. اور ان کو ٹیکنالوجی سے تعلیم کو جوڑنا بہت ضروری ہے، اور کمپیوٹر سے جوڑنا بہت ضروری ہے، آئی ٹی سے جوڑنا بہت ضروری ہے. یہ تمام چیزیں بچوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے دلچسپی بھی پیدا کرے گی اور وہ آگے اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے کر پائیں گے. انٹریکٹیو نظام ناظرین اور ٹیکنالوجی کو جتنا زیادہ ہم اپنے بچوں میں عام کر سکیں، پیر بھائی صاحب کا میسج ہے، اتنا ہی زیادہ اس قوم کے لیے بہتر ہے. آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا پیغام. میرا پیغام یہ رہے گا کہ جو احساس کمتری ہم میں ہے اس کو آپ دور پھینک دیجئے. وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے. ایک میں 2 مثالیں آپ کے سامنے دوں گا. ہمارا انجمن اسلام کا صابو صدیق انجینئرنگ کالج کے بچوں نے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں حصہ لیا، اور وہ کمپٹیشن ایسی تھی کہ نمایاں لڑاکو ہوائی جہاز بنایا جائے اور اس کا ڈیزائننگ امریکہ میں کمپٹیشن میں سبمٹ کیا گیا. پورے ورلڈ میں ایشیا سے 3 ٹیم شارٹ لسٹ ہو گئے، اس میں سے انجمن اسلام صابو صدیق انجینئرنگ کالج کے بچے تھے، اور اس کا لیڈر کون تھا؟ مولانا نوری صاحب کا فرزند. اور جب فائنل راؤنڈ میں جب ریزلٹس آئے تو ایڈوانس کیٹیگری کے اندر دنیا میں نمبر 1 پوزیشن پہ کینیڈا تھا، نمبر 2 پوزیشن میں ہندوستان انجمن اسلام صابو صدیق انجینئرنگ کالج. اور وہ لاک ہیڈ مارٹن کمپنی جو ہے، جو F-16 F-17 ایئرکرافٹ بناتی ہے، انہوں نے وہ سب ریسرچ اپنے پاس رکھا. یہ 3 سال ہے ہم کنٹینیوس ایوارڈ جیت رہے، وہ ریسرچ میں جا رہا ہے. تو ہم نے وہاں جا کے ثابت کر دیا میڈ ان انڈیا کیا ہوتا ہے، کہ مسلمان بچوں کو اگر آج صحیح موقع دیا جائے تو دے کین پرفارم. تو ہم کو وہ احساس کمتری نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان والے بچوں کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں. اور ایک میں بات بتاؤں آپ کو، جو ہمارے منور پیر بھائی صاحب نے کہا کمپیوٹر ریلیٹڈ. ابھی گزشتہ 15 روز پہلے بامبے یونیورسٹی میں کمپیوٹر ایک نش سبجیکٹ میں آل مہاراشٹرا انٹر یونیورسٹی کمپٹیشن آرگنائز کیا وہ سبجیکٹ کے اندر، اور 3500 بچے اس میں شامل ہوئے، اور 500 بچے فرسٹ راؤنڈ میں آ گئے. اس کے بعد تھرڈ راؤنڈ میں 40 بچے چنے گئے، اور 40 بچوں میں 17 بچے انجمن اسلام کالسے کر کے تھے اور 2 صابو صدیق کے. اور جب سیمی فائنل راؤنڈ ہو گیا تو 10 بچے تھے، 10 میں سے 7 انجمن اسلام کالسے کر انجینئرنگ کالج، 1 صابو صدیق اور 2 دوسرے پورے مہاراشٹر کی یونیورسٹی کے تھے. اور فائنل راؤنڈ میں صاحب تینوں بچے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 پوزیشن میں انجمن اسلام کالسیکر کالج میں پرائز لے گیا، اور یونیورسٹی نے جو کمپیوٹر کا پروجیکٹ ہے پائتھون ان بچوں کو دے دیا. ہمارے صابو صدیق انجینئرنگ کالج کے لڑکے اس سال پورے 54 کالج جتنے ہیں انجینئرنگ کے، اس کا نام ہے نیہا نتھانی، وہ لڑکی گولڈ میڈل لے گئی آئی ٹی سبجیکٹ میں. تو ہم کسی سے کم نہیں. اور یہ بھی میسج ہے کہ جب بھی اچھے ادارے چلتے ہیں ان کو تعاون دیجیے، اچھے اداروں کو تعاون دیجیے، اور ادارے چلانے والوں کو بھی تعاون دیجیے، تاکہ ہم تیز رفتار سے آگے بڑھیں. اور آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے میری، آپ کے بچوں کو وہ تعلیم دینا چاہیے جن کو اس سبجیکٹ میں دلچسپی ہے. زور زبردستی مت کیجیے. آج کل کے بچے بہت کچھ جان لیتے ہیں، ٹیکنالوجی آئی ہے، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کون سا سبجیکٹ لینا چاہیے، کون سا فیلڈ لینا چاہیے. تو میری یہ درخواست ہے آپ کہ اپنے بچوں پر زبردستی مت کیجیے. اور نا امیدی مایوسی کفر ہے.
ہمارے اچھے انسٹیٹیوشن ہندوستان میں، ہمارے بچے اچھا پڑھ رہے ہیں اور بچوں کو ہم نے پڑھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، وقت کی رفتار بتانے والی گھڑی کی سوئیاں کسی کا انتظار نہیں کرتی، نہ کسی پینل کا، نہ کسی ایکسپرٹ کا، نہ کسی گفتگو کا، اور نہ ہی گفتگو کی دلچسپی کا. لہٰذا ہمیں پروگرام کو اختتام پذیر کرنا ہوگا. جس دل میں عمل کی شمع روشن ہوتی ہے، جس دل میں عمل کی شمع روشن ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. ناظرین، آئیے پروگرام کے اختتام پر ہم ایک دوسرے سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک ایسا معاشرہ دیں گے جو تعلیم سے بھرپور معاشرہ ہوگا. ایک ایسا معاشرہ دیں گے جہاں کوئی بہانہ، کوئی ہیلا نہیں چلے گا، جہاں ہمارا ہر بچہ پڑھائی اور لکھائی کی اہمیت کو سمجھتا ہوگا، اور ہم ایک ایسے سماج میں سانسیں لیں گے جہاں کا ہر فرد، ہر شخص، ہر بچہ تعلیم یافتہ ہوگا. ناظرین، اب اپنے اس دوست کو اجازت دیجیے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.